قصہ ماضی۔ چاہتا ہوں میں منیر اس عمر کے انجام پر ایک ایسی زندگی جو اس طرح مشکل نہ ہو۔ دلہام نے انا کے سوالیہ نظروں کو دیکھے جانے کیوں من کر رہا تھا۔ اس لڑکی کو آزما لے کہ وہ اس کی امارت سے امپریس ہوتی ہے یا ان حالوں سے۔ ایک دوست ہے باہر، اسی کے بیہاف پہ ڈونیشن دیا تھا میں نے۔ دلہام نے انتہائی احتیاط سے جھوٹ بولا تھا۔ اوہ چلے، گڈ لک ٹو یو، انا نے سر کو خفیف سے جنبش دیتے ہوئے کہا تھا۔ ویسے کچھ عجیب نہیں لگتا اجنبی کے ساتھ سفر کرنا؟ میری مما دیکھ لیں گی تو مجھے جوتے ماریں گی، وہ حد درجہ صاف گوئی سے بولی تھی۔ کیوں، میں کوئی وانٹڈ پرسن تو نہیں ہوں؟ وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ اسے خود کو خوش قسمت سمجھنا چاہیے کہ وہ ایک معروف ہستی کے ساتھ بیٹھی ہے، پر کہہ نہیں پایا تھا۔ ارے نہیں، ویسے ہی مما لوگ ہوتے ہیں نا ایسے کانشیس سے۔ انا نے فوراً سے وضاحت دی تھی کہ آگے ٹریفک جام ہونے کی وجہ سے انہیں ٹریفک سگنل پہ رکنا پڑا تھا۔ ایک تو ہمارے ملک کا سسٹم کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، وہ بھی کیسے؟ ایک سے ایک بڑھ کر ایک کرپٹ بند ڈیموکریسی کے نام پر اپنی جیب کو شاد آباد رکھنے میں مصروف۔ آئی ہیٹ پاکستانی پالیٹکس اینڈ اسپیشلی پولیٹیشنز۔ انا کی چلتی زبان سامنے سے گزرتے سیاسی جلوس کے لیے فراٹے بھر رہی تھی۔ دلہام کے چہرے پہ ایک سایہ سا لہرایا تھا۔ سب ایک جیسے نہیں ہوتے مس انادل، دلہام نے گلا کھنگارتے ہوئے اپنی صفائی پیش کرنی چاہی تھی۔ میں نہ مانوں، ویسے اس گاڑی میں میوزک نہیں ہے کیا؟ اپنی رائے دیتی وہ بات کا رخ موڑ چکی تھی، جس کا مطلب تھا کہ وہ اس ٹاپک پہ بولنا نہیں چاہتی تھی۔ دلہام دل محسوس کے رہ گیا تھا۔ کہاں ڈراپ کروں آپ کو مس انادل؟ دلہام کا دل تنہائیوں کا شکار ہونے لگا تھا۔ زندگی میں پہلی بار کوئی شخص اچھا لگا تھا، اپنا اپنا سا، اور وہ بھی مخالف سمت کو دوڑ رہا تھا۔ ایسے میں دل ڈوب ہی تو گیا تھا۔ اس کی زندگی میں خوشیوں کی مدت اتنی کیوں تھی؟ پی سی ہوٹل، انا نے کہتے ساتھ اپنے بیگ میں جھانکنا شروع کر دیا تھا۔ دلہام کے جسم میں ایک ناگواری کی لہر دوڑی تھی۔ کیوں؟ اسے اس سوال کا حق نہیں تھا، لیکن پھر بھی پوچھ لیا۔ کیا مطلب کیوں؟ آف کورس وہاں میری جاب ہے، انا نے آرام سے جواب دیا تو دلہام کو دھچکا سا لگا تھا۔ وہ 18 سال کی بامشکل تھی، اور اسے بھلا کیا ضرورت پڑی تھی جاب کی؟ جتنا کہ وہ اسے جان پایا تھا وہ اسے اچھی فیملی کی لگ رہی تھی۔ آج وہ لڑکی سے ذہنی دباؤ کا شکار ہی رکھنا چاہتی تھی۔ وہ خاموش اس کے مطلوبہ مقام تک پہنچاتے ہوئے گاڑی رک گئی تھی۔ شکریہ، آپ نے میری اتنی مدد کی۔ وہ ہاتھ میں 2 سرخ نوٹ لیے اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی۔ وہ لڑکی کیا تھی وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ یہ کس لیے؟ میں آپ کو کوئی ٹیکسی ڈرائیور نظر آ رہا ہوں؟ دلہام کا چہرہ سرخ پڑا تھا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، لیکن آپ نے یہاں تک آنے کے لیے گاڑی کا پیٹرول تو ضائع کیا ہے نا؟ ویسے بھی آپ کے دوست کی گاڑی اچھا نہیں لگتا۔ میری مما کہتی انسان کو کسی کا احسان نہیں لینا چاہیے۔ وہ اجنبیت کی دیواریں کھڑی کرتی ڈیش بورڈ پہ کرایہ رکھتے ہوئے جا چکی تھی۔ دلہام نے ضبط سے مٹھیاں بیچے اسٹیئر پر ماری کو شیشہ بجا رہا تھا۔ اس نے چونک کر دیکھا، ایک بچہ بھیک کے لیے ہاتھ بڑھا رہا تھا۔ اس نے ایک نظر انا کے دیے پیسوں پہ ڈالی اور پھر اپنا والیٹ نکالتے ان میں سے کچھ پیسے اس بچے کو دیتے ہوئے انا کے دیے پیسے اپنے والیٹ میں سنبھال کے رکھ چکا تھا۔ اسے خوددار لوگ بہت پسند تھے، پر اسے انا کی خودداری پسند نہیں آئی تھی۔ کتنے دن وہ جلتے کرتے ہوئے صرف اسے ہی سوچتا رہا تھا۔ صرف ایک دن دل کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہوئے پی سی ہوٹل آیا تھا۔ سامنے وہ ویٹر کے ساتھ گھومتے ایک سے حال حوال جیسے دریافت کرتی پھر رہی تھی۔ ایک طرف خاموش کونے میں بیٹھے وہ تقریباً وہ اسے اس کی ڈیوٹی مکمل ہونے تک دیکھنے کا شغل کرتا رہا۔ اس دوران اس کا سیل بج کے تھک چکا تھا، پر اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ باہر نکلی تو کوئی تیزی سے اسے بازو سے پکڑتے اپنے ساتھ گھسیٹنے لگا تھا۔ وہ جو سخت بیہیو کرنے والی نہیں تھی، دلہام کو دیکھتی چونکی تھی۔ یہ کیا حرکت ہے مسٹر دلہام؟ لوگوں کو اپنی طرف گھورتے پا کے وہ چلائی تھی، پر اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے گاڑی میں ڈالا تھا۔ اس کے سپاٹ تیوروں پہ شدید احتجاج برپا کرنے لگی تھی۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے دلہام بخت، وہ چلائی تھی۔ کیپ کوائٹ مس انادل۔ کتنی دیر وہ بے وجہ روٹ پر گاڑی دوڑاتا رہا، جبکہ انادل کے ہونے کے باوجود بھی خاموشی چھائی تھی۔ کافی دیر اپنا غصہ نکالنے کے بعد وہ اسے سی ویو پہ لایا تھا۔ اگر آپ مجھے ایسی ویسی لڑکی سمجھ رہے تو بہت بڑی غلطی کا شکار ہے۔ میری جاب کی ٹائمنگ کی فکر نہیں ہوتی تو میں اس دن گاڑی پہ نہ بیٹھتی، اور شاید نہ آپ کی اتنی جرت ہوتی۔ دلہام کی بے ساختہ سی نظر اس پہ پڑی تھی۔ سوری، میں روڈ نہیں ہونا چاہتا تھا۔ دلہام نرم پڑا۔ دل کے معاملے ایسے نہیں سلجھائے جاتے۔ وہ دیوانہ ہوا تھا، انا تو انجان تھی۔ آپ روٹھے ہیں، وہ اس کی تصدیق کر گئی۔ سوری بولا تو ہے، مجھے گاڑی سے اترنا ہے۔ میری بات سنے بغیر یہاں سے نہیں جا سکتی دلاور ہوں میں۔ اب کہ اس نے دلہام پہ نظریں گاڑی تھی۔ کیا تم مجھے ان پلکوں کو چھونے کا حق دے سکتی ہو؟ بات آپ سے تم اور پھر حق کی بات ہوئی تھی۔ انا بے طرح چونکی۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ آنکھوں کے ساتھ دل نے سوالیہ نشان اٹھایا تھا۔
वो जो तुम सोच समझ रही हो नादिल, मैं बहुत प्रैक्टिकल सा बंदा हूँ, अपने जज्बात में भी इतना ही खरा हूँ, तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सीधा सा सवाल था, पर अना को ज़बरदस्त झटका लगा था। आप होश में तो हैं मिस्टर दिलाम बख्त? वो ज़रा के इसकी तरफ झुकते गोया इसकी ड्रिंक होने के खदशे को महसूस करना चाहा। मैं ड्रिंक नहीं करता नादिल, मुत्तसिम अंदाज ने भारी आवाज़ अपनाई थी। मेरे पास आपके फ़िज़ूल सवाल का जवाब नहीं। कोई भी सड़क छाप उठ के अना दिलावर को प्रपोज़ करेगा तो क्या वो एक्सेप्ट कर लेगी? दिल्हाम ने नोट किया कि वो जब गुस्सा करती है तो इसकी नोज़ की पीक सुर्ख पड़ जाती है। तुम्हारी नोज़ मुझसे में बहुत प्यारी लगती है, इनफैक्ट गुस्सा तुम पर सूट करता है। वो ईज़ी सा सीट की पुश से टेक लगा गया था। हो गया आपका, चलें अब। अना ने बिना इसकी बात को नोटिस किए कहा था। तुम्हारे पास वक्त है, सोच लो। बेसख्त उसकी उंगलियां अना के रुखसारों को छू गई थी, अना का हाथ इसके रुखसार को, लेकिन नरमी से नहीं। दिल्हाम का चेहरा सुर्ख पड़ा था। गाड़ी तेजी से वापस भागते हुए उसे वहीं छोड़ गया था जहाँ से पिक किया था। दिल्हाम बक को अना दिलावर से थप्पड़ पड़ा था, वो भी अपनी बेख्तियार सी हरकत की वजह से। वो परेशान सा, उलझा सा था। इसे अपनी पसंदीदा शहर से दस्तबार होना इतना आसान नहीं लगा था। वो बार बार महबूब की चौखट पे चला आता था। ऐसे ही एक दिन वो फिर से वहाँ जा पहुँचा था। इसे पता चला था कि ऐना अपनी स्टडी छोड़ चुकी है, इसलिए वो इससे बात करना चाहता था। जब सामने का मंजर इसका दिमाग घुमा गया था। ग्रीन प्लांट्स से कुछ शरारती लड़की मक्खी उठा के बार बार सर्विंग डिश में डालते इसे कंप्लेन कर रहे थे, और वो बार बार वजाहतें पेश कर रही थी। लेकिन कब तक वो अनादिलावर थी अना दिलावर थी। सर, मैं आपसे इस चीज़ के लिए मौज़रत कर रही हूँ, लेकिन बार बार आपकी डिश का फॉल्ट। तो मैं क्या बकवास कर रही हूँ सारी, तुझे नज़र नहीं आता? वो कोई अमीज़ आता था तो शायद ड्रिंक भी था। बिहेव योर सेल्फ सर। मैं आपसे इज़्ज़त चटाक तो देगी आलमगीर शेख को इज़्ज़त दो, कौड़ी की वेट्रेस। अना की ज़बान पर सामने वाले की थप्पड़ ने कफल डाले थे। इसे महसूस हुई थी दिल्हाम की तकलीफ, जो इसने भी दिल्हाम को थप्पड़ की सूरत में दी थी। अभी पलकों पे आंसू जमे थे जब सामने वाली शख्स को तेजी से टेबल पे पटका गया था। दूसरे ही लम्हे उसका गिरबान पकड़े बाहर की तरफ घसीट रहा था। अना होश में आई तो इसके पीछे भागी थी। दलहाम का रिएक्शन इसकी जॉब दाव पे लगा सकता था। ये आप क्या करें दिलाम बख्श, छोड़ें इसे, मेरे मामला से दूर है आप। मैं बाद में निपटूंगा। वो डेढ़ फिसली का लड़का आ बा कर रहा था, जबकि दिल्हाम के पीछे कई एक लोग दौड़ रहे थे, जिनमें से इसके लड़के दोस्त भी थे। मूसा, मुझे अर्जेंटली मिलो। दिल्हाम का हाथ तेज़ी से मैसेज टाइप कर रहा था। दिल्हाम के बाहर आने तक एक ब्लैक मर्सिडीज रेडी खड़ी थी। वो दोस्त अपने दोस्त की मदद को आ रहे थे। तीनों दियोहकल आदमी चारों लड़कों को गाड़ी में डाल चुके थे। ये अब अच्छा नहीं करे दिल्हाम बख्त, अपना काम अंजाम देते इसने हाथ जा रहे थे। दिल्हाम ने एक नज़र इस पे डाली, जिसका लाल रुखसार दहकता हुआ मालूम हुआ था। दिल्हाम की उंगलियां एक बार फिर इन रुखसारों से लाली चुनने पर नज़र आई थी। अना बुदबनी खड़ी थी जब दिल्हाम ने नरमी से इसका हाथ थामा और गाड़ी में बिठाते इसे उस मुकाम तक लाया था जहाँ वो लड़के लाए गए थे। अना की आंखों में शदीद खौफ की लहर दौड़ी थी। इन लड़कों को अपने सामने देखते हुए एक बार फिर से दिल्हाम को देखने लगी थी। दिल्हाम की आंखें सिर्फ इस शख्स पे टिकी थी जिसने अना पे हाथ उठाया था। इसकी आंख का इशारा समझते बाकी लड़कों समेत वहाँ से सब गायब हो गए थे। जब दिल्हाम का एक जोरदार थप्पड़ इस लड़के के चेहरे पर पड़ा था। तुमने मेरी अनादिल को थप्पड़ मारा भी तो कैसे? अब किसका गिरबान दिल्हाम के हाथ में था? सॉरी वो। अगला मंजर अना का दिल बंद करने लगा था, साथ में लड़के का भी। शायद जब दिल्हाम ने जेब से चाकू निकालते इसकी हथेलियों में क्रॉस के निशान बनाए थे। अना खून को देखती सहमी थी और आंखें बंद के रुख मोड़ लिया था। दिल्हाम बहुत सुकून से अपना काम अंजाम देते उठ खड़ा हुआ था। एक नज़र दर्द से चिल्लाते लड़के पे डालने के बाद अना पे डाली, अपने भारी मजबूत हाथों में से झगड़े अपने साथ बाहर लाया था। आप इंसान नहीं है, इसकी गुर्बत महसूस करते उसकी गिरफ्त से निकलने को मचली थी। बिल्कुल तुम्हारे मामले में मैं हद दर्जा पॉजिटिव हूँ, और ये शख्स रोज़ ही ऐसे दर्द सहेगा जिसे इसने मेरी अनादिल को दिया है। तसद्दुल जमाते शख्स को देखते अना ठिठकी थी। मैं आपकी नहीं हूँ। अना ने एहतजाज बुलंद किया था। यू आर ओनली माइन अनादिल। दिल्हाम की आंखों में सख्त तंबिया थी। वो गुमसुम सी हुई थी जब अपनी पेशानी पे दहकते लम्स ने इसे होश में लाया था। आज के बाद तुम होटल में जॉब नहीं करोगी, वो तहक्कुम भरे अंदाज में बोला था। मैं आपकी पाबंद नहीं हूँ। वो रूह गर्दानी दिखाते पीछे हटी थी।
لیکن آج سے ہو اتنی کہ تمہیں سانس بھی مجھ سے پوچھ کے لینی ہوگی۔ وہ سمجھ نہیں پائے کہ وہ شخص سنجیدہ ہے یا مذاق کر رہا ہے، لیکن وہ حد درجہ سنجیدہ تھا، اتنا کہ آنے والے دنوں میں روح بن کے انا کے ساتھ گردش کرنے لگا تھا، اور وہ بھی آہستہ آہستہ اس کی عادی ہوتی جا رہی تھی کہ کب وہ دونوں محبت کے اٹوٹ بندھن میں بندھے ایک دوسرے سے خاموش عہد و پیمان باندھنے لگے تھے، پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ کیا آئیڈیل پرسن اور دوست تھا۔ اسی ڈانس میں اس نے انا پر اپنی ذات کے سارے راز منکشف کیے تھے، کیونکہ وہ اس سے الگ نہیں تھی۔ دلہام کی تنہائی اور محرومیوں کو محسوس کرتی انا کی جان بسنے لگی تھی دلہام میں، اور جب ان کی خوشیوں کو اپنی ہی نظر لگ گئی تھی۔ ارینا نے اسے پہلی بار الیکشن کمیشن کے آفس میں ہی دیکھا تھا، جہاں وہ اپنے حلقے سے لڑنے کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے آیا تھا۔ پہلی نظر میں اس پہ شاہ بخت کا گمان ہوا تھا، لیکن وہ شاہ بخت نہیں تھا۔ ایکسکیوز می میم، ویئر ٹو سائن اٹ؟ بھاری خوشبو بھرا لہجہ ارینا کو سانس لینے میں دشواری ہوئی تھی۔ وہ وہاں سینئر کلرک مسز دلاور یزدانی کے نام سے جانی جاتی تھی، جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک لمبا عرصہ کینسر جیسی موذی مرض کے ساتھ لڑتے ہوئے گزارا تھا، اور نڈھال سی نظر آتی تھی۔ ارینا نے ایک نظر اس کے سبمٹ کیے گئے ڈاکومنٹس پر ڈالی، چند ایک سرکاری مہریں لگاتے اپنے پاس رکھ لی تھی۔ سو کین آئی گو؟ دلہام نے بروچکائے سامنے موجود حجاب میں ملبوس عورت سے پوچھا تھا، جنہوں نے آئے ہی سر جھکائے، خفیف سے اشارہ کرتے اسے جانے کا اشارہ کیا، اور وہ وہی بھرپور مردانہ وجاہت لیے اپنے ازل اکڑو چال چلتے وہاں سے نکل گیا تھا۔ یہ دلہام بخت، مرحوم شاہ بخت کا بیٹا، بالکل باپ کا پرتو رحمدل سا، لیکن جو اسے نہیں جانتے وہ اسے کسی گہرے راز کے ایسے سمجھتے تھے۔ کوئی شخص وہاں دلہام کے بارے میں کسی کو بتا رہا تھا۔ ارینا کے دماغ کی سوئی مرحوم شاہ بخت پہ اٹکی تھی۔ اس دن وہ اسے ہاسپٹلائز کروانے کے بعد مڑ کے ہی نہیں آیا تھا۔ وہ ایک ہی تو تھا جسے ارینا کی پارسائی پہ یقین تھا۔ کچھ لمحے امرے کی چال کا اثر رہا تھا، لیکن کڑی سے کڑی جوڑتے ان پر منکشف ہوا تھا کہ گھر میں تو کوئی بھی ان کے دوست کی آمد سے آگاہ نہیں تھا، پھر ان کسی کی جانب بڑھتا سایہ امرا کو بارش میں کیسے دکھا تھا۔ ان گز سوالوں کے جواب وہ جو امرا سے نہ پوچھ سکے انہیں ارینا سے مل گئے تھے۔ وہ پیشمان سے اس کی مدد کرنا چاہتے تھے، پر آج یہ راز بھی کھلا۔ وہ جو لازم بے وفائی کا الزام اس شخص پہ دھرتی آئی تھی، وہ تو دنیا میں ہی نہیں تھا، پر کیسے؟ سامنے پڑے سسٹم پہ گوگل کرتے ہوئے شہوت کو سرچ کرنے لگی تھی۔ سامنے ان کی موت کی وجہ سیڑھیوں سے گر کر جہاں بھاگ ہونے کی بتائی گئی تھی۔ دل تھا کہ اس ابدی جدائی پر پریشان ہو بیٹھا۔ دل کی حالت نے انہیں اتنا مضطرب کیا کہ ماضی کے زخم ایک بار پھر بستر مرگ پہ لے گئے۔ وہ انا کے ساتھ لنچ کر رہا تھا جب اس کے پرسنل سیل پہ کسی کی کال آئی تھی، جو اس کی کسی عزیزہ کی معرفت سے کی جا رہی تھی، اور نام سنتے اس کے ماتھے پہ کئی بل پڑے تھے۔ وہ انا کو ڈراپ کرتے ہاسپٹل پہنچا تھا۔ وہیں انا کو دلاور یزدانی سے ارینا کی طبیعت کا پتہ چلا تو وہ بھی ہاسپٹل پہنچی تھی۔ سامنے کا منظر اس کے قدم رک گیا تھا، جہاں پیٹ کیے ہوئے شخص کے سامنے ہاتھ جوڑے ارینا اپنی بیٹی کے مستقبل کی پریشانی اس کے سر لگانا چاہتی تھی۔ ایک وہ عورت جس سے بے انتہا نفرت تھی، بھلا وہ کیسے اس کی بیٹی کو اپنا سکتا تھا، اور وہ بھی اس وقت جب وہ کسی سے وعدوں کی ڈور میں جگڑا ہوا تھا۔ انا نہیں جانتی تھی کہ وہاں کیا گفتگو ہو رہی ہے، پر اسے اس شخص کے سامنے اپنی ماں کے جڑے ہاتھ پسند نہیں آئے۔ وہ اندر جانا چاہتی تھی جب ڈاکٹر نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روکا تھا۔ میم، ایک وقت میں ایک ہی وزٹر الاؤ ہے، آپ ویٹ کریں۔ لیکن وہ میری مما ہے، انا نے غصے سے بولی تھی۔ اور میم، یہ ہاسپٹل ہے۔ سینئر ڈاکٹر کو اس کی بات پسند نہیں آئی تھی۔ وہ پاؤں پٹکتے ایک طرف سر جھکائے بیٹھی تھی، جو وہ بنا کسی طرف دیکھے باہر نکل گیا تھا۔ میم، آپ جا سکتی ہیں، نرس نے اسے کہا تو وہ بھاگتے ہوئے اندر گئی۔ مما، وہ انو اگر آج تمہاری ماں تم سے کچھ مانگے تو کیا تم اسے دو گی؟ ارینا کی بات پہ وہ حیران سی ان کا چہرہ دیکھنے لگی تھی۔ کچھ دیر میں تمہارا نکاح ہے، وہ نکاح خواہ کو لے کر آتا ہی ہوگا۔ وہ کون ہے تم جان جاؤ گی جب میری الماری کے نچلے خانے سے میری قسمت جیسے سیاہ رنگ کی ڈائری کو اٹھا کر اپنی ماں کی ذات کے راز پاؤ گی، وہ سچ جو زندگی بھر تم سے چھپائے گئے ہیں۔ لیکن انکار مت کرنا۔ ارینا نے اپنی بیٹی کے چہرے کو دیکھا، جہاں ایک رنگ آ رہا تھا دوسرا جا رہا تھا۔ لیکن مما، انا کی بولتی اندر آتے ایک بزرگ کو دیکھتے بند ہوئی تھی۔ اس کی نگاہ ماں کی طرف اٹھی، جہاں منت بھرے ہاتھ اٹھے تو وہ بے اختیار انہیں تھام گئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس بزرگ نے اس سے کیا پوچھا تھا کیا نہیں، لیکن اسے اتنا یاد تھا کہ اس کے جسم کو چیر کے روح نکالی گئی تھی، کیونکہ اسے محبت کی قربانی دینی پڑی تھی۔ وہ سر جھکائے وہ آنسو چھپا رہی تھی جو اسے ماں کو نہیں کھانے تھے، جب دروازہ کھولے کوئی شخص اندر آیا تھا۔
आना ने सर उठाए आने वाले को देखा। पाँव जमीन पे जिगड़ गए थे। वो इतनी जल्दी आ पहुंचा था इससे बेवफाई का हिसाब लेने। अना ने लब खोलने चाहे थे जब आने वाले के पाँव अना को देखते मुंजनिब हुए थे। क्या ये कोई मजाक था, कोई हिसाब था? ये कैसे हो सकता कि वो जो खुद से ऐदो पैमान किए इस मरती हुई औरत की आखिरी सांस के बाद इस ज़बरदस्ती के ताल्लुक से जान छुड़ाना चाहता था? इसी में झगड़ा गया था। इसे अना दिलावर इसकी अनादिल के निकाह में बांधा गया था। वो जिससे इसे नफरत करनी थी, सोच समझ के वो पागलपन इख्तियार के इसे जुनून की हद तक इश्क कर बैठा था, क्योंकि वो वही शख्स था जिसने दिलाम की पसंद जानना चाही थी। इसने दिलाम बख्श को मुकाम दिया था और दिलाम बख्श ने इसे दिल के ऊंचे मसन पे बिठाया था। वो यकीन नहीं करना चाहता था कि जिससे बिना समझे मोहब्बत की थी, इससे सोच समझ के नफरत करने वाला था। वो अरीना की बेटी से अपने हिसाब लेने वाला था। मम्मा, ये दुल्हा वक्त है, तुम्हारा दुल्हा। अरीना की आवाज़ ने माहौल में छाई पुरसादियत कम की थी। अना के होश उड़े थे। क्या दुआ ऐसी भी कबूल हो जाया करती हैं? वो बात, वो एतराज़ जो शायद इसके माँ बाप दुल्हाम की वजूद पे करते वो मकबूल हो गए थे, पर ऐसे कैसे और क्यों? ये जानने की चाह कहाँ थी? इसे तो दुल्हाम वक्त मिल गया था। इस दिन अरीना इसे ज़िंदगी दे के मर गई और दिल्हाम वक्त इसकी आखिरी रस्म में भी नहीं आया। क्यों? इस तरह दो सवाल उठे। इन सवालों के जवाब के इस स्याह डायरी में थे जिन्हें लेने वो उठ खड़ी हुई थी और माँ के माजी के हर वक्त को पलटते और अपने माजी का हर कतास दफन करती गई थी। वो दिल्हाम को दिल में रखने वाली अना सोचों की नफरत में रखने लगी थी। वो अना दिलावर नहीं थी, वो बख्त हवेली के मकीनों की निशानी थी जिसे बख्त हवेली वालों के सुब किए इसकी माँ मनो मिट्टी तले जा सोई थी। इसे मजबूत बनना था। सेल्फ स्टडी करते वो बहुत कुछ बनना चाह रही थी, लेकिन वो बन नहीं पाई और वक्त इसे बख्त हवेली की दहलीज पर ले आया, जहाँ इस वक्त वो दिलाम बख्त की बीवी की हैसियत से अपना रिसेप्शन अटेंड कर रही थी। लेकिन इसे दिलाम बख्त की बीवी नहीं बनना था। इसे बख्त हवेली वालों पे अपनी असली हैसियत वाज़ेह करते माँ को बेगुनाह साबित करना था, जो दिलाम बख्त के होते नामुमकिन सा लग रहा था। वो अना जो दिल्हाम के दिल में रहती थी, अब सिर्फ इसके कमरे में रह रही थी। दिल्हाम बख्त के पहलू में बैठी अना ने सामने मौजूद खुश और मुतमईन लोगों पे निगाह डालते चोर निगाहों से अपने पहलू में बैठे शख्स को देखा, जो इलाकाई लिबास में मलबूस, कंधे पे अजरक डाले बड़े तमराक से इसके साथ बुरुजमान था। बिल्कुल रिवायती सरदार के जैसे आन बान लिए। कम वक्त हर रूप में ही जम के प्यारा लगता है। अना के चोर दिल ने तारीफ की तो इसने सर्जिश करते हुए डांट पलट करके इसे चुप करवाया। अनाया अना अना यार, क्या अब तुम भाभी के ओहदे पे फायज होते संजीदा खातून का रूप धार लोगी? दुरेद, जो कब से इससे बात करने का सोच रहा था, दिल्लाम बख्त के इसके पहलू से उठते इसके पास आया था। ऐसा क्यों सोचा तुमने? और मैं कोई भाभी नहीं हूँ, बस अना दिलावर ही हूँ। वो हर दरमी से अपने नाम की माला छपने लगी थी। दुरेद, दारा जान की आवाज़ पे इसने बदमजा सा होते सर ऊपर को उठाया, जो इसे कुछ अहम बताने वाला था और बात अधूरी रह गई थी। जी दारा जान, आइए बैठिए। वो मुअद्दब सा अपनी नशिस्त से खड़ा हुआ, जब दिल्हाम फिर से अना के पहलू में अटका था, जबकि दूसरी जानिब दारा जान थे। दिल्हाम ने इंतहाई दिलबराना अंदाज से देखने वालों के लिए, जबकि अना के लिए इंतहाई जबराना अंदाज में इसका मोमी हाथ अपनी गिरफ्त में लिया था, जो कि दारा जान के सामने जबान बंदी का हरबा था। बेटी, आपको इस नालायक से कोई मसला हो तो आप हमें बताइएगा। यूँ छोटी छोटी बातों पे घबरा के ऐसे फैसले नहीं ले लेते जो आपको और हमें पशेमान करे। दारा जान हद दर्जा नफासत से मुखातिब थे। अना ने लिपस्टिक से मसीन होठों का कोना दांतों तले दबाया। जाबिर दूल्हा साथ जो बैठा था। इस हवेली के रस्म व रिवाज मोहब्बत के पाबंद रहे हैं। इस ख़ानदान की मजबूती, अपनों के लिए दी जाने वाली कुर्बानी, एतमाद इस हवेली के मकीनों की पहचान है। दारा जान के अंदाज से झलकता तबद्दुर और शेरी अंदाज गुफ्तगू अना के दिल में आग लगा रहा था। ये मोहब्बत की फसलें और एतमाद के दावे इस वक्त कहाँ थे, जब इसकी माँ को बद किरदार कहा गया था और इतने रिश्तों के बावजूद भी लावारिसी हॉस्पिटल में अपनी नाजहानी मौत का इंतज़ार करती रही थी। अना की पलकें नम सी हुई थी, जबकि दारा जान अपने मजबूत लफ्ज़ों का हिसार बिछाते जा चुके थे और साथ में दिल्हाम का हाथ भी अना के हाथ से छूटा, जो बहुत सख्ती से अब तक जमा था। दर्द की लहर सी उठी थी, जाने दिल में या इसकी जालिम गिरफ्त पे। आंसू साफ करो, दुनिया तुम्हारी मज़लूमियत के ढोंग से इम्प्रेस हो सकती है, मैं नहीं। इसे ध्यान ही नहीं रखा इस वक्त वो भी यहाँ मौजूद है। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है आपको या किसी और को अपनी मज़लूमियत दिखा के हमदर्दी बटोरने की। ओके, मैंने नहीं कहा था कि आप यहाँ आकर बैठे। अना ने बिना इसकी पोजीशन का लिहाज किए इसे खरी सुनाई तो इसे देख कर रह गया था।
فیملی فوٹو سیکشن سٹارٹ ہوا تو ان دوغلے لوگوں کو دیکھ کر انا کڑنے لگی تھی۔ ان کے ولیمے میں بڑی تعداد میں پولیٹیشینز بھی شامل تھے۔ کڑے ضبط سے تقریب نپٹاتے ہوئے گھر پہنچے تھے۔ جب روم میں آتے اس نے ہر چیز کو نوچ نوچ کے پھینکا تھا۔ وہ جب کمرے میں داخل ہوا تو انا کا جنونی انداز اسے بھی پر وحشت سا کر گیا تھا۔ جانے کیوں دل میں آس تھی اس کے دو آشنا حسن کو جی بھر کے دیکھنے کی۔ کس بات کا غصہ ہے آخر یہ؟ وہ جو آخر کی دو چڑیاں تاڑنے کی تک و تو میں تھی۔ دلہام نے اسے بازو سے پکڑے اپنے قریب کیا۔ کتنے دوغلے لوگ ہو نا تم سب لوگ، گھن آ رہی ہے مجھے سب سے۔ شڈا انادل، تمہارا بہت ہو رہا ہے، میری فیملی کے بارے میں ایک لفظ نہیں سننا مجھے۔ یہ تمہاری فیملی نہیں ہے، تمہاری فیملی وہ ہے جو پاگل خانے کی زینت۔ انادل، دلہام کا ہاتھ بے ساختہ اٹھا تھا لیکن راستے میں ہی رک گیا تھا کہ اسے اب برداشت کرنا سیکھنا تھا۔ اس لڑکی کو گنز پہنچا کے وہ خود بھی تکلیف میں مبتلا رہتا تھا۔ اپنے راز اپنے تک ہی رہے تو وہی راز وہ راز ہی رہتے، اگر وہ کسی دوسرے سے شیئر کر لیا جائے تو زبان زد عام قصہ بن جاتے ہیں۔ اس چیز کا احساس دلہام کو ہو رہا تھا کہ اس نے انا کو اپنے بارے میں بتا کے کتنی بڑی غلطی کی تھی۔ کیوں چپ کروانا چاہتے ہو آپ مجھے؟ آپ کے یوں دھاڑنے سے کیا حقیقت چھپ جائے گی؟ شور وہی مچتا ہے جسے اپنی حقیقتوں کا خوف ہو۔ اگر ارینا بد کردار تھی تو حویلی والی کے لیے تو امرے کو بھی قاتل ثابت ہونا پڑے گا۔ انا کی آنکھوں میں جنون سوار تھا جبکہ دلہام کے لیے وہ کسی آستین کے سانپ کی مانند لگی تھی جس کے عشق میں ڈوبتے وہ راز ہستی تھما چکا تھا۔ اب وہ اسے ہر موڑ پہ بلیک میل کرتی پھر رہی تھی۔ اسے انا سے خوف محسوس ہو رہا تھا لیکن وہ اسے بتانا نہیں چاہتا تھا۔ تبھی اسے ایک جھٹکے سے چھوڑتے ہوئے روم لاک کیا اور موسیٰ کو کال ملائی۔ سنو گاڑی تیار کرو، ہمیں مری کے لیے نکلنا ہے۔ دلہام کی بات پر اسے خونخوار نگاہوں سے گھورتی وہ چونکی تھی۔ دلہام نے مری میں ایک گھر خرید رکھا تھا جہاں وہ سب اکثر دوستوں کے ساتھ سنو فال انجوائے کرنے جاتے تھے۔ یہ بات انا کے علم میں تھی لیکن اب کیوں جانا چاہتا تھا؟ ان دونوں کے حالات اتنے خوبصورت نہیں تھے کہ وہ سمجھتی وہ اسے ہنی مون کے لیے لے کے جانا چاہتا ہے۔ موسیٰ کو انسٹرکشن دیتے وہ پھر سے اس کے پاس آیا تھا۔ صرف 10 منٹ ہے تمہارے پاس، اپنا حلیہ درست کے باہر آؤ گی تو تم اور سب کو یہی بتاؤ گی کہ ہمارا ہنی مون پلان شیڈول تھا۔ دلہام اس کو حکم دیتے باہر کی جانب بڑھا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، آپ سے کیا بیعت کہ آپ مجھے وہاں جا کے قتل کر دیں۔ انا کی بات پر اس کے ڈھیلے پڑتے اعصاب ایک بار پھر سے چٹکے تھے۔ وہاں کا تو پتہ نہیں لیکن یہاں تم ضرور میرے ہاتھوں سے قتل ہو جاؤ گی۔ تم اپنے 3 منٹ ضائع کر چکی ہو۔ اسے اڑیل بنا دیکھ کے دلہام خود ہی الماری کی طرف بڑھتے اس کا سارا سامان الٹے سیدھے ہاتھ سے فری بیگ میں پھینک چکا تھا۔ تم اس قابل نہیں کہ تمہیں عزت دی جائے۔ دلہام نے اس کا تقریباً سامان پیک کرتے پھر سے موسیٰ کو کال کرتے سامان لے جانے کا کہا۔ انا بت بنی اسے دیکھ رہی تھی۔ جب اپنی اجرک شال اتارے اس نے انا کے کندھوں سے لپٹی۔ انا کا عجب ہی حال تھا۔ سکاسنی رنگ کی ہیوی میکسی میں ملبوس الجھا بکھرا حلیہ اور اس پر وہ میرون وائٹ کمبینیشن کی اجرک۔ دلہام نے اس کا ہاتھ تھاما تو وہ سختی سے جمی تھی۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، سنا تم نے؟ میں یہیں رہوں گی اور میں دیکھتی ہوں کہ مجھے یہاں سے کون لے کے جاتا ہے۔ یہ حویلی میرے نام ہے دلہام بخت۔ وہ اڑیل بنی تھی۔ پہلے نکاح میں ایسا کچھ نہیں تھا، دوسری نکاح جائز ہی نہیں ہے تو تمہاری شرط و شرائط بھی قابل قبول نہیں ہے، ایک دم فضول تمہاری طرح۔ وہ بدتمیزی میں بھی آپ جناب کی حدود میں رہتی تھی لیکن آج حدیں توڑتی انا اس سے بہت بری لگ رہی تھی۔ یہ تو تمہیں پتہ ہے نا، گھر والے صرف اسی نکاح کو مانتے ہیں جو دادا جان نے کروایا ہے۔ دادا جان کی محب انداز میں دھمکی دیتے اس نے اپنا پلس پوائنٹ سنوایا تھا۔ کیوں تم دبی ہوئی چنگاری کو آواز دینا چاہتی ہو؟ وہ دانت پیستے ہوئے بولا۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتی دروازہ نوک ہوا تھا۔ موسیٰ کی آواز پہ وہ اس سے فاصلہ بنا گیا جبکہ دلہام کے دروازہ کھولنے پہ وہ ان کے سوٹ کیس لے جانے لگا تھا۔ 5 منٹ میں باہر نظر آؤ مجھے، موسیٰ کے نکلتے باقاعدہ آرڈر کیا تھا۔ کتنی دیر وہ سوچتی رہی تھی کہ اسے دلہام اور اس کی ماں سے بدلہ لینا اور اپنی ماں کو انصاف دلانا تھا تو اسے گھر والوں کا دل اور بھروسہ جیتنا ہوگا، اور اس وقت دلہام سے ان سے دور لے جانا چاہ رہا تھا تو کیا اسے گھر والوں کے سامنے ابھی سے اپنا آپ ظاہر کر دینا چاہیے؟ کتنی دیر خود سے الجھتے وقت کی دھار کو دیکھنے کا سوچتے اس کی من مرضی سے باہر آئی تھی۔ مجھے تو بالکل مناسب نہیں لگ رہا دلہام، تم ایسی ایک دن کی دلہن کو لے کر جا رہے ہو۔ بی جان نے نکری سی انا کو دیکھتے ہوئے کہا جس کے کھلے بال شال پہ بکھرے ہوئے تھے جنہیں تازہ تازہ کنگھا کیا گیا تھا جبکہ کاجل تھوڑا سا میٹھا تھا، لپسٹک بھی نادر تھی، میک اپ سے پاک سفید چہرہ بہت پیارا لگ رہا تھا۔ بی جان آنے والے دنوں میں ہمارے پاس بالکل ٹائم نہیں ہوگا اور پھر خوشی کے اس موقع پر بھی انا جان اپنی والدین کو یاد کر کے دکھی ہو رہی تھی تو ہم نے یہی سوچا تھا کہ کچھ تفریح سے وہ فریش ہو جائے گی اور پی ایم سے بھی اپنی میٹنگ وغیرہ کے سیکشن نپٹا لیں گے۔
انا دلام کی جھوٹ کی فراٹے پڑتی زبان کو دیکھ رہی تھی۔ انا بٹیا تو ابھی بھی بہت اداس لگ رہی ہے، اماں نے اسے خود سے لپٹاتے ہوئے کہا تھا۔ میں بھی یہی چاہتی تھی کہ ابھی آپ لوگوں کے ساتھ رہوں، ایک فیملی کی محبت محسوس کروں، لیکن دلہام کی ضد پہ مجبور ہو گئی ہوں میں مما جان۔ انا کی معصومیت سب اسے پیار لوٹاتی نظروں سے دیکھنے لگے، جبکہ دلہام جس ہو کے رہ گیا تھا وہ اس کی انادل تھی، معصوم سی یقین نہیں ہوتا تھا۔ دلہام انا کو یہاں رہنے دیتے بیٹا، چھوٹی چچی بھی زندان میں آئی تو انا کو امید بندی نہیں، دلہام اور انا کو ایک ساتھ جانا چاہیے، ان کی نئی نئی شادی ہوئی، انہیں ایک دوسرے کو سمجھنے کا وقت ملنا چاہیے، اور ویسے بھی کام مکمل کرتے ہی بچوں نے یہاں واپس آ جانا ہے، آپ لوگ بدشگونی پھیلا کر انہیں روک رہی ہیں۔ بابا جان کی سخت آواز پہ سب دل مسوس کے رہ گئے تھے۔ رمز اور پریحان نے باقاعدہ آنسو بہا ڈالے جسے وہ یہاں سے ودا ہو رہی ہے۔ انا اس چالاک شخص کو سوچ کے رہ گئی تھی جس نے چند سیکنڈ میں گاڑی نکال لی تھی۔ چند سیکیورٹی کے لیے ایک گاڑی ان کے ہمراہ تھی جس میں موسیٰ اور 2 گارڈز موجود تھے۔ گاؤں کی حدود سے نکلنے تک وہ خاموش رہ سکی تھی، لیکن گاڑی جیسے ہی موٹر وے پہ چڑھی تو گویا انا کے لیے خاموش رہنا 2 بار ہونے لگا تھا۔ دیکھنا دلہام ایک دن مظلوم لڑکی کی آہ لگے گی تمہیں۔ انادل اپنی حدود یاد رکھو گو تم، اب اگر ایک بار بھی بدتمیزی کی مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ڈرائیونگ اسٹیئر پر اس کے ہاتھ سختی سے جمے تھے۔ انا کی ایک نگاہ سامنے دیکھتی اور دلہام پر پڑی، پھر نگاہ اس کے سفید ہاتھوں پہ پڑی، بائیں ہاتھ کی کلائی میں بے قیمت واج اس کے مردانہ ہاتھوں کی خوبصورتی کو بڑھا رہے تھے۔ کچھ دیر اس کے ہاتھوں کو گھرتے پھر چہرے پہ فوکس کیا، انابی ہونٹوں کی قدرتی کٹ اور ان پہ گھنی مونچھیں بتا رہی تھی کہ وہ دانتوں کو ضرور بیچے بیٹھا تھا۔ ہلکی ہلکی داڑھی سے نظر نے اس کی دراز پیشانی کا سفر کیا جہاں اتنی سردی کے باوجود بھی پسینے کے ننھے قطرے نمودار ہو رہے تھے، جبکہ ماتھے کی نسیں بھی عام روٹین سے ہٹ کے ابھری ہوئی تھیں۔ آپ سے برا ویسے بھی کوئی نہیں ہے دلہام بخت، جانے کب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا۔ تمام تر جائزے کے بعد اس نے زبان کے جوہر دکھانے کا فیصلہ برقرار رکھا تھا، تو دور رہنا چاہیے نا تمہیں اس برے شخص سے۔ دایاں ہاتھ داڑھی کو سہلانے لگا تھا۔ تو شوق سے خود ہی لائے ہیں آپ مجھے یہاں، اور بہت ہی برا کیا دلہام بخت، نہ کو چنے نہ چبائے تو یاد رکھنا کوئی انا دلاور تھی۔ وہ دھمکیوں پہ تلی تو دلہام نے ایک چرکتی نگاہ اسپتالیوں سے جواب نہ دینے کا تہیہ کیا۔ آپ نے حویلی سے مجھے اس لیے نکالا ہے نا تاکہ میں آپ کی اصلیت کسی کو نہ بتا دوں۔ دلہام کا ہاتھ اپنے ہونٹوں کو مسلنے لگا تھا۔ دیکھنا ایک دن میں ایمرو کو غلط اور اپنی ماں کو صحیح ثابت کر کے رہوں گی۔ دھمکیاں ویسی جاری تھی جب دلہام کا سیل وہ بج اٹھا تھا۔ موسیٰ کی کال تھی جو اسے اسلام آباد اور مری جانے والے راستوں کی بندش کا بتا رہا تھا جو شدید دھند کی وجہ سے بلاک تھے۔ دلہام نے اس سے قریبی کوئی ٹھکانے کا پوچھا، اور کچھ ہی دیر بعد وہ ایک مناسب درجے کے ہوٹل میں قیام کے لیے رکے تھے۔ دلہام اسے روم کی چابی پکڑاتے موسیٰ وغیرہ کے پاس چلا گیا تھا، جبکہ انا نے کمرے میں انٹر ہوتے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ وہ ایک نارمل روم تھا جہاں ایک بیڈ اور ایک چیئر کے علاوہ ڈرا وغیرہ اور اٹیچ باتھ موجود تھا۔ شاید دلہام نے اس کے لیے سنگل روم بک کروایا تھا، اسی سوچ کے آتے سے بریک کیس کی طرف نگاہ دوڑائی۔ یقیناً رات گزارنے کوئی شاہانہ لباس قابل قبول نہیں تھا۔ شال اتارے اپنا سفری بیگ کھولا تو کپڑوں کا ملغوبہ سا بنا نظر آیا تھا جب یہ نگاہ دلہام کے بیگ پر آ ٹکی تھی۔ اپنے لباس کو بدظن نگاہوں سے دیکھتے تھے دلہام کا بیگ کھولا، اس میں سے اس کی ٹراؤزر اور شرٹ نکالی، اسے آج رات کے لباس کی ضرورت تھی، صبح تک وہ بدل لے گی، اسی سوچ کے تحت وہ اس کا ڈریس نکالے اور واش روم میں گھسی تھی، اور تبھی دلہام روم میں انٹر ہوا۔ خالی کمرہ اور واش روم سے پانی گرنے کی آواز پہ وہ اندازہ کر سکتے انا اندر ہی ہوگی۔ وہ ریلیکس سا بستر پہ دراز ہوا تھا جب اس کی آمد پہ چونکا تھا جو حسب معمول گانا گانے میں مشغول تھی۔ آج تک وہ جان نہیں پائی تھی کہ دلہام نے اسے انادل کا نام کیوں دیا تھا، تبھی اسے چڑھانے کو ہر بار یہی کہہ دیتی تھی کہ انا اور دلہام کو اکٹھا کر کے دلہام نے اسے انادل کا نام دیا ہے، جبکہ اس نے تو تبھی اسے انادل پکارتا جب اسے گاتے سنا تھا، جب اس کے نام سے بھی واقف نہیں تھا۔ ہزار بار بیزاری کے باوجود دلہام کے لب مسکراتے لب انہیں انادل کا ورد کیا تھا۔ چھو لوں تجھے جیسے کوئی چاند کو چھونا چاہے، چاہوں تجھے جیسے کوئی بچہ کھلونا چاہے، فکر کی رات میں تو سکون کی نیند ہے، پتجھڑ کے موسم میں تو بارش کی پہلی بوند ہے، دل ماڑے اچ عید تیرے واسطے اے۔ اپنی دھن میں گنگناتی انا کی زبان کو پھر ایک دوسرے شخص کی موجودگی نے لگائے تھے جو یکٹکے اسے ہی دیکھا جا رہا تھا، جو اب تک خود میں مگن سی اپنے بالوں کو ٹاول سے سکھانے میں مشغول تھی۔ وہ اسی تک ودود میں کچھ پانی کے چھینٹے دلہام بخت کے چہرے پر بھی پڑے تھے جس کی تمام تر حسیات بیدار ہوئی تھی۔
इसे अपनी सॉफ्ट कॉटन की वाइट शर्ट में मलबूस देखकर जो तकरीबन इसके जिस्म से चिपकते हुए तमाम खुदूर को नुमाया कर रही थी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अना इसकी नज़रों की तपी से जान इसकी मौजूदगी पे चीखी थी। मेरे ख्याल से ये इंतहाई बकवास सवाल था कि नहीं, तंजिया कहते हुए इसकी तरफ पेशकदमी करने लगा था। अना का दिल धक सा रह गया था। यकीनन वो इससे अपनी शर्ट के बारे में जरा करने वाला था। क्या सोचा और हुआ क्या? सवाल सही था, जवाब मुझे भी चाहिए। अपने खौफ पे काबू पाते हुए निडर से बोली, इसका जवाब ये कि मोहतरमा, अभी चंद घंटों पहले हमने अपना वलीमा भुगताया, जो यकीनन इस बात की दलील है कि गलती से मुझे आपका शौहर होने की सज़ा हुई है और इसी सज़ा के तहत मेरी यहाँ मौजूदगी को अनोखी बात नहीं। दिल्हाम की नज़र इसके सरापे पे उलझी थी। कतरा कतरा के गीले बालों से गिरता पानी अना के चेहरे और कपड़ों पे गिरते दिल्हाम का सर भी बहा ले जाना चाहता था। कमरे में फैलता जुदाई फसू इसे जगड़ने लगा था, तो वहीं अकमलियत का एहसास पूरी तरह अंगड़ाइयाँ लेते अना की दीवार गिराने पर मुज़र नज़र आता था। हाँ, तो यहाँ दादा जान आप पे नज़र नहीं जमाए बैठे हैं, जाके कहीं भी सो जाए। वो इसकी आंखों में जन्म लेते खम्मार से नजरें चुराए फिर से रुख मोड़े अपना काम करने लगी, जबकि टॉवल बार बार हाथों से फिसल रहा था। ये मेरी फेवरेट शर्ट थी, तुम्हारे वजूद का हिस्सा बनने से पहले। बहुत करीब से दिलहाम की आवाज़ हुई थी, जो इसे सांस साकिन करने पर मजबूर कर गए। दिलहाम ने हाथ बढ़ाए, इसके गीले बालों की चंद लटें अपने हाथों में दी थी। अना को लगा था कि वो हिल नहीं पाएगी, चाहे लाख वो नफरत और बेजारी के दावेदार सही, लेकिन तन्हाई में एक मौसम रिश्ता हावी हो भी सकता था। इस ड्रेस में कंफर्टेबल नहीं थी और फिर बाकी के ड्रेसेस भी इस हालत में नहीं थे कि दिल्हाम की जसारत पे इसके लबों पे कफल पड़ते, जब एक दहकता लम्स इसकी पुष्ट पर नमूदार हुआ था। इसकी जान गसी दहकते लम्स को महसूस करते हुए झटके से मुड़ी और दिल्हाम के सीने से टकराई थी। इसे ध्यान ही नहीं दिया था कि वो इसके इतने करीब ठहरा है। गुलाबी गलाफी आंखें उठी तो घनी मूंछों के तले दबे संजीदा लब इन पर झुके थे। गलाफी आंखें उठी तो घनी मूंछों के तले दबे संजीदा लब इन पर झुके थे। एक वो इतना खुबरू तौबा, इस पे छूने की आरज़ू तौबा, हाथ काँपेंगे रूह मचलेगी जब वो आएगा रूबरू तौबा, चाँद तारों से रात सजती हुई तेरी आवाज़ और तू तौबा, अब लब नहीं उसकी आँख बोलती है ऐसा अंदाज़े गुफ्तगू तौबा। अना गड़बड़ाई थी इसके अमल पे, तभी इसे मैंने क़यास जुम्मत को तोड़ते पीछे हटी तो जैसे दलहाम होश में आया था। आपको अगर बुरा लग रहा है तो इट्स ओके, मैं दोबारा चेंज कर लेती हूँ। अना जो दिलहाम से फासला बनाते तेज़ तेज़ बोलते हुए अपने गीले बाल में उंगलियां फेरते सिर्फ फ्री बैग की तरफ बढ़ी थी। दिल्हाम ने इसे फिर से कलाई से थामे अपने करीब किया था। हाथ में मौजूद वो अकलौती चूड़ियाँ दिल्हाम के हाथ की सख्ती सह न पाई थी। बहुत गलत रास्ते का इंतखाब किया तुमने अनादिल। उसे पीछे को धकेलते दीवार से लगा इसके दाएं बाएं अपने हाथ जमाए बोला था। अना का दिलनशी सरापा इसकी छाया में खोया हुआ गुम हुआ था। आँख से खेलने का अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। वो इसे आने वाले वक्त के नताइज से आगाह कर रहा था। क्यों अपनी मर्दानगी पे यकीन नहीं है? क्या बहक जाने का डर है या अना को ही रखेल बनाने का सोचने लगे हो? शट अप यू बास्टर्ड। इसके नाजुक पनखड़ियों जैसे लबों से अदा होने वाले जान कसल लफ्ज़ों ने दिल्हाम के गुस्से को मज़ीद हवा दी थी। क्यों आग से खेलने के अंजाम से डर रहे थे? ना मुझे क्यों आग से खेलने के अंजाम से डरा रहे थे? ना मुझे आप फिर। अना ने एक अदा से इसके सीने पे हाथ रखा था। मैं तो खुशी से जल जाना चाहती हूँ किसी शम्मा के परवाने की तरह। आखिर के दिलाम बख्श की मोहब्बतों और नफ़रतों की बलाख़ैर शराकत तन्हा वारिस हूँ। अना ने अपने डर पे काबू पाने की अनोखी राह अपनाई थी और दिलाम के कॉलर पे अपने नाजुक हाथ जमाए पूरी कुव्वत से झटका देते इसका चेहरा खुद पे झुकाया था। दिलाम का चेहरा इसकी हरकत पे सुर्ख पड़ा था, जो अपनी लजरती पलकों को बंद किए इसके रुखसारों की तरफ ओर बढ़ा रही थी। मर्द की अना जागी थी से खुद से रफ्त करने वाली औरत एक आंख ना भाई थी और उसे झटके लंबे लंबे ढक भरते कमरे से बाहर निकल गया था। दिल्हाम की जाते अना ने कब से रुकी सांस बहाल की थी। इसकी मौजूदगी में अना के लिए आजमाइश बनी थी। वो शुक्र बजा लाई थी कमरे से चला गया था। अगर वो इसकी पेश रफ्त पे सरखम करता तो आगे की सोच से सनसनी दौड़ी थी जिसम में। सामान का कुछ अंदाज़ा नहीं था, ऐसे ही गीले बालों से कंफर्ट में घुसी थी। कभी दलाम बख्त ने इसकी गुर्बत चाही थी और उसने भी, लेकिन आज गुर्बत मुयस्सर थी तो वो एक दूसरे से भाग रहे थे। कितनी देर खुद से उलझने के बाद सो गई थी। इधर दलाम सिगरेट के धुएं में सारा गुस्सा उतारने लगा था। अगर वो सिर्फ अरीना की बेटी है तो शायद इसके लिए इतनी बड़ी आजमाइश साबित ना होती, लेकिन वो अनादिल थी। इसकी अनादिल, वो इसकी आवाज़ के इश्क में मुब्तला थी। वो जो इसे अरीना की अना समझ के शायद नफरत करना चाहता था। इसकी हर वक्त की मौसरी अनादिल के लिए दिल्हाम बक की चाह को दहका रही थी। काफ़ी देर बाद खुद को नॉर्मल के दोबारा कमरे में आया तो वो पुरसुकून सी कम्फर्ट में दबकी नज़र आई थी।
वो कमज़ोर नफ्स का आदमी नहीं था। जिस पोजीशन पे था वहाँ कई एक भंवरे इसके इर्द गिर्द मंडलाते थे, लेकिन खुद को लिमिट रखना जानता था। पर अना के मामले में वो बेख्तियार सा था। नाइट बल्ब की रोशनी में इसका रोशन चेहरा दुल्हान की तवज्जो के धागे समेट गया था। इसे अना नामी जहर से दूर रहना था, वरना वो कमज़ोर पड़ जाता और वो ब्लैकमेलिंग का नया तरीका ढूंढ लेती जो वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी। इसकी तरफ से करवट बदले वो सो गया था। रात के लम्हे कुछ पल मज़ीद सरके थे। दुल्हन बेचैन सा करवटें बदल रहा था जब इसकी चंबिश पे सकत हुआ। शायद सर्दी से बचने को पनाह दरकार थी, तभी वो इसके कशादा सीने में जगह ढूंढ रही थी। दुल्हन इतना साकित हुआ जैसे वो कोई पत्थर का मुजस्समा हो और इसे अना के छूने से कोई फ़र्क ना पड़ रहा हो। दिली कैफियत पे काबू पाए उठ बैठा, कुछ देर कुछ सोचते अपने और इसके दरमियान अपना तकिया रखा और बाजू का तकिया बनाए सोने लगा था। इसकी आर्जी बाढ़ अना और इसके दरमियान फासला बनाने में कामयाब हुई, तो जो अब तकिए को बीचे सो रही थी। फरहान वो उदास सी लेटी थी जब रम्स की आवाज़ पे हंगारा भरा, यार तुम्हें क्या लगता है, क्या वाकई भैया और ना की लव मैरिज है? आई मीन इनमें से कुछ भी लव बर्ड जैसा नहीं है। रम्स की जासूसी तबीयत बेचैन थी, लेकिन दादा जान और दुरैद बख्त इस निकाह में शामिल थे, फिर तो शोबे की कोई बात ही नहीं है। फरहान ने मासूमी से कहते आंखें टिपटिपाई थी। अरे ओ मेरी मासूम गुड़िया, इसके पीछे कहानी कुछ और है, हमें पता करना पड़ेगा। अगर भैया को अना से मोहब्बत होती तो वो अपनी हथेली को क्यों ज़ख्मी करते इसके नाम से? रम्स के पास सवालों का बलंदा था। फिर अब फरहान भी हमेशा की तरह छोटे दिल की मालिक लड़की फ़ौरन से रम्स की बातों में आई थी। अपने सैया से पूछो ना, रम्स ने खफीफ सा इशारा किया। वो ब्रश करने लगी थी। नहीं, हमें दुरैद बख्त से डर लगता है। फरहान ने इन्वेस्टिगेशन शुरू होने से पहले इनकार कर दिया तो रम्स ने इसे आंखें दिखाने लगी। तुम तो डर डर के हलकान हो जाना और एक दिन मर जाना। फरहान गुस्से में पनखारी थी जब दुर्रत ने इसकी जला दी अल्फाज अपनी मनखुआ के लिए सुने तो दिल पे हाथ रखते इनके पास आया। ये किस खुशी में मेरी अकलौती बीवी को बददुआएं दे रही हो तुम? फरहान, मैंने कहा था ना, नंदे कभी दोस्तें नहीं बन सकती, देख रही हो ना फिर। दुर्रत की बात पर फरहान ने रौन से हाथे होते तब मदद तलब नज़रों से रम्स को देखा। भाई की गोहर फशानियाँ तो इसे भी हाइपर कर रही थी। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, आप तो खामखा से सैंटी हो रहे हैं। और अकलौती बीवी क्या होता है, सबकी एक ही बीवी होती है। रम्स की बात पर दुरैत ने नफ़ी में सर हिलाया। यहाँ अपने भाई साहब की तीसरी शादी हुई है। दुरैत जो इन्हें अना और दिलाम की बात बताने लगा था, इन दोनों की आवाज़ बुलंद कब की पर इसने दोनों का क्या क्या पर इसने कानों पे हाथ रखे। कुछ बताना ही अब से यहाँ, वो जो कब से इनकी सीक्रेट मीटिंग और परेशानी का हल लाया था। दिलाम और ना की बाबत बताने का अपना प्रोग्राम मुलतवी करते करते जाने लगा था जब रम्स ने इसका रास्ता रोका। आपको पूरी बात बतानी होगी भाई, क्या वाकई दुल्हान भैया की तीसरी शादी है? रम्स के पेट में अधूरी बात से मरोड़ उठने लगी तो दुर्यत ने हाँ में सर हिलाते इनका दिल दहलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। दिल तो इनके पीछे रुकी उमराव जान का दहलाता इंकशाफ ही ऐसा था। सुबह इसकी आंख गुलाम के झुंझुड़ने पर खुली थी। क्या आफत आई है, कौन मर गया? नींद की शदाई अनाज चटकते हुए बोली, जबकि दुल्हान इसकी फजूल गोई पे सहपा हुआ। मोहतरमा, ये आपका घर नहीं, हमें आगे सफ़र भी करना है। वो इसे जगाते फिर से सफरी बैग तरतीब देने लगा था। अना बददिल से इसकी शॉल अपने गिर लपेटे खड़ी हुई थी। दुल्हान ने सरसरी अंदाज में उसका जायजा लिया जो इसके ट्राउज़र शर्ट में उलझी सी खड़ी थी। चलें, दुल्हान के सवाल पर जमाइयाँ लेती अना ने हैरानी से इसे देखा। क्या इस उल्ले में जाऊँगी मैं? आवाज़ तल्ख हुई थी। तुम्हारी चॉइस है और मुझे वक्त ज़ाया करने वाले लोग पसंद नहीं। अपनी बात मुकम्मल किए इसने मूसा को कॉल करते सामान ले जाने का कहा था। अना ने फिर से ट्राउज़र को फोल्ड किया क्योंकि इसकी लेंथ अना की जसामत से बड़ी थी और कुछ ऐसा ही सीन शर्ट का भी था। बाहर निकलते इसे अंदाज़ा कि अभी तो नमाज का वक्त शुरू हुआ था, पर इस वक्त इससे उलझना नहीं चाहती थी। गाड़ी में बैठती एक बार फिर इससे अपने शुगल में मसरूफ़ हो चुकी थी। दोबारा इसकी आँख गाड़ी के एक झटके से रुकने पर खुली थी। वो कोई आम सा ढाबा था जहाँ पर वो नाश्ता करने के लिए रुके थे और फिर से सफ़र शुरू हुआ। पेट में कुछ गया तो अना ने भी होश संभाला। और कितना सफ़र है? दिलाम की तरफ देखते सवाल हुआ था। क्या तुम्हारे पूछने से सफ़र की नोयत कम हो जाएगी? बिना इसकी तरफ देखे तेवरी पे बल लाए पूछा था। दिल को तो भला तो सकता है ना बंदा जी। अना ने तड़ाक करके जवाब दिया। दुल्हान ने एक अचपटी निगाह इस पर डाली थी। क्या मरी पाकिस्तान के आखिरी कोने में शिफ्ट हो गया है? वो सफ़र से उकताई हुई नज़र आई थी।
تمہیں تکلیف کیا ہے آخر؟ وہ جو دھند کی گہری دیکھتے دھیان سے ڈرائیو کر رہا تھا انا کی بار بار کی انٹرفیئر پر جھنجھلا سا تھا۔ انا نے اسے گھورا اور ہاتھ بڑھائے، میوزک پلے کیا تھا۔ اس کے نزدیک غم ترک وفا کچھ بھی نہیں، مطمئن ایسا ہے وہ جیسے ہوا کچھ بھی نہیں۔ گاڑی میں ہلکا سا میوزک گونجا تو انا کے لبوں پہ مسکراہٹ کھلی کہ یہ دلہام کی فیوریٹ غزل تھی جسے ان دونوں نے بارہا سنا تھا۔ کبھی سوچا نہ تھا کہ اس کے متعلق پہ پورا اترنے کو بھی سننی پڑے گی۔ اب تو ہاتھوں سے لکیریں بھی مٹھی جاتی ہیں، اس کو کھو کر تو میرے پاس رہا کچھ بھی نہیں۔ 4 دن رہ گئے میلے میں مگر اب کے بھی نہیں۔ اس نے آنے کے لیے خط میں لکھا کچھ بھی نہیں۔ کل بچھڑنا ہے تو پھر عہد وفا سوچ کے بعد ابھی آغاز محبت ہے گیا کچھ نہیں۔ دلہام کی برداشت ختم ہو چکی تھی کیونکہ وہ محترمہ باقاعدہ گنگناتی ہوئی نظر آئی تھی، تبھی ہاتھ بڑھا کے پلے ساؤنڈ آف کر دیا۔ انا کے چہرے پہ مبہم سی مسکراہٹ چھائی تھی، سو اس نے اپنی ہی آواز پہ گزارا کرنے کا سوچا تھا۔ میں تو اس واسطے چپ ہوں کہ تماشا نہ بنے، تو سمجھتا ہے مجھے تجھ سے گلہ کچھ بھی نہیں۔ اے شمار آنکھیں اسی طرح بچھائے رکھنا، جانے کس وقت وہ آ جائے پتہ کچھ بھی نہیں۔ انادل انا کا پلے بٹن کوئی نہیں تھا، اس لیے وہ صرف دھاڑ سکتا تھا۔ وہ جو کچھ لمحے خود میں کھوئی تھی اس کے دھاڑنے پہ چپ ہوئی تھی۔ یو نو واٹ دلہام وقت آپ کے ساتھ رہتے ہوئے تو کوئی بھی ہوش مند انسان بھی پاگل ہو جائے۔ میوزک سن نہیں سکتے، میوزک گنگنا نہیں سکتے تو پھر کیا سکتے ہیں؟ صرف آپ کی سڑی شکل دیکھ سکتے ہیں۔ وہ اسے گھورتے بولے تو دلہام کے پاؤں بریک پہ پڑے تھے۔ اچانک لگائی جانے والی بریک پر گاڑی کے ٹائر زور سے چچرائے تھے۔ انا کا سر ڈیش بورڈ سے ٹکرایا تھا لیکن دلہام وقت نے اسے دیکھنا گوارا نہیں کیا تھا۔ اترو گاڑی سے، وہ پرزور آواز میں چیخا تھا۔ ایک لمحے کو انا سہمی تھی لیکن درد کی شدت بھی قابل برداشت نہیں تھی۔ مجھے بھی کسی جنگلی کے ساتھ سفر کرنے کا کوئی شوق نہیں۔ خواہ مخواہ کا ایٹیٹیوڈ بندہ پوچھے اگر اتنی ہی بری لگ رہی تو ساتھ کیوں لائے؟ انا نے اترنے میں ہی مصلحت جانی تھی۔ وہ اترنے بھی لگی تھی جب دلہام نے اس کی کلائی تھامے واپس اپنی طرف کھینچا تھا اور اس پہ نگاہ پڑتے دل دھک سے رہ گیا تھا۔ جس کے ماتھے پہ تازہ زخم، اسے کیا کہنا تھا وہ بھول گیا تھا۔ کچھ یاد تھا تو وہ زخم جس سے خون رس رہا تھا۔ مکانک انداز میں دلہام کا ہاتھ اس کے زخم کی طرف بڑھا تھا۔ پوروں سے چھوٹے خون کے قطرے دلہام کے ہاتھ پہ لگے تھے جبکہ جلن کے احساس سے ایک سسکاری سی انا کے لبوں سے نکلی تھی۔ دھیان کہاں تھا تمہارا بے وقوف؟ اس پر بھی انا قصوروار ٹھہرائی گئی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے اس نے ایک شکایتی نگاہ دلہام پر ڈالی تھی۔ بے وقوف کے عہدے پر بھی میں ہی فائز کر دی گئی ہوں؟ کمال کی بات ہے آپ نے دلہام وقت گاڑی کو طوفان کی مانند آپ دوڑا رہے تھے جبکہ میں تو… کیا تم چپ نہیں رہ سکتی؟ شاید وہ اس کے بولنے پر بہت بے بس ہوا تھا۔ دلہام کی آنکھوں میں پنہاں جذبوں سے گھبراتے انا نے رخ موڑنا چاہا تو دلہام اس کا چہرہ اپنی طرف کیے جیب سے رومال نکالتے اس کے زخم پر رکھ گیا تھا۔ کیا درد ہو رہا ہے؟ انتہا کا نرم اور تکفر بھرا لہجہ۔ انا تو بے ہوش ہوتے ہوتے بچ گئی تھی۔ انا کا سر بے سبب سے ہی اس بات میں ہلا تو دلہام نے ہونٹ بھینچ لیے تھے۔ کچھ ہی دیر میں اسلام آباد تک پہنچ جائیں گے تو ٹریٹمنٹ کروا لیتے ہیں، تب تک برداشت کر لو، اور ہاں زیادہ نہیں بولنا، درد بڑھے گا۔ دلہام نے اسے زیادہ بولنے کے نقصانات سے آگاہ کیا تو وہ کھوئے ہوئے انداز میں سر اس بات میں ہلا گئی تھی۔ کتنے عرصے بعد اس نے انادل کا دلہام وقت دیکھا تھا۔ پلکوں کے گوشے بھیگنے لگے تھے۔ دلہام نے اس پر سے نظریں ہٹا لی۔ گاڑی میں گمبھیر خاموشی چھائی تھی جیسے موبائل کی جھنگارتی انداز نے توڑا تھا۔ دلہام کا ہاتھ بھی ابھی بھی اس کے ماتھے پہ رکھے رومال تھا۔ شاید اسے اندازہ تھا کہ اگر اس نے رومال چھوڑ دیا تو انا بھی نہیں پرواہ کرے گی، تبھی کال اٹینڈ کرتے سیل اسپیکر پر ڈالا۔ سر ایوری تھنگ از اوکے، ہم لوگ ویٹ کر رہے ہیں، آپ کی گاڑی کا کوئی ایشو ہو تو؟ موسیٰ کی آواز میں اس نے گہری سانس بھری۔ سب ٹھیک ہے موسیٰ، تم لوگ ڈرائیونگ جاری رکھو۔ دلہام کے وقت اوکے سر کہتے وہ کا بند کر دیا اور دلہام نے بھی گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی مگر اب کے احتیاط مانند تھی۔ انا نے ایک ہاتھ سے گاڑی سٹارٹ کرنے کی دقت اٹھاتے دیکھا خود ہی رومال پر ہاتھ رکھ لیا تو دلہام نے گاڑی سٹارٹ کی۔ زخم اتنا گہرا نہیں تھا لیکن درد سے اٹھتی ٹھیسیں انا کو بے حال کرنے لگی تھی۔ مہندی والے دن اس نے خود دلہام کا نام کھرچا تھا، تب سے اسے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جو آج ہو رہی تھی۔ اس شخص کی محضائی ہمیشہ سے اسے درد دیتی تھی۔ وہ رات گئے ملکہ کوہسار کی وادیوں میں پہنچتے اس وقت کاٹیج کے سامنے رکے تھے۔ انا کی ڈریسنگ راستے میں ہی کروا لی تھی۔ منزل پہ پہنچتے انا نے سکھ بھری سانس لی تھی۔ بھوک اور تھکاوٹ غالب تھی۔ اندر داخل ہوتے اس نے ایک نظر صاف ستھرے گھر پر ڈالی جو کافی کشادہ تھا اور مری کے پہاڑوں پہ نس الگ گوشے اور شاہ بلوط کے جھنڈ کے درمیان میں سرخ اور
कलर के पेंट से सजा दूर से देखने वालों को अट्रैक्ट कर रहा था। फ्रंट बाउंड्री के अतराफ सदाबहार के पौधे और जंगली गुलाबों की बाउंड्री सी थी। शायद वो खड़ी की गई पत्थरों की वॉल को ढके हुए थे। जबकि कॉटेज के अंदर 2 मास्टर बेडरूम और एक गेस्ट रूम भी था। बलाई मंजिल भी एक कशादा हॉल और कमरे पे मुश्तमिल थी, जबकि काफ़ी हिस्सा छोड़ के एक टेरिस की शक्ल दी गई थी। घर का जायजा लेते इसने एक नज़र अपने हुलिये को देखा, जो यहाँ के मौसम की मुनासबत से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा था, और उसे यकीन था कि इसके पास भी ऐसा कुछ नहीं होना जो इसे सर्दी की शिद्दत से महफूज रखे, जाने पानी भी गर्म था या नहीं। इन गंद सोचों में उलझी हुई कदरे मुनासिब शर्ट और जीन्स निकाले फ्रेश होने के लिए घुसी थी। नीम गर्म पानी की दस्तयाबी ने काफ़ी थकन को मुंतविल किया था। वो फ्रेश होते बाहर आई तो दल्हाम मुलाजमी को कुछ इंस्ट्रक्शन देता दिखाई दिया था। इसे देखते ही जाने का इशारा किया। ये सब क्या? माथे पे बल पड़े थे। क्या है? शावर लिया है? अजीब। अपनी बात कहते हुए बिस्तर में घुसी थी, जबकि दिलहाम इसके करीब आया था। सारी पट्टी गीली कर दी, दांत किचकिचाते इसके जख्म को छुआ तो वो चौंकी। थकन इस कदर थी कि इस पर ध्यान ही नहीं किया, लेकिन अपनी गलती मान थोड़ी सकती थी। तो इसमें ऐसी कौन सी केमिस्ट्री है? ठीक हूँ अब मैं। इसकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा करते हुए अपने लिए कमरा मुंतखब करने लगी थी, जब ध्यान ने इसकी सोच पड़ी थी। यहाँ ढेरों मुलाजमिन एक ही वक्त में काम कर रहे होते हैं, जबकि मैं ये नहीं चाहता कि कोई भी मेरी अज़वाजी ज़िंदगी को लेकर कोई सवाल उठाए, इसलिए तुम्हें मेरे साथ ही रूम शेयर करना पड़ेगा। शब्बीर, दिलहाम ने अना को कहते मुलाजिम को आवाज़ दी थी। क्या क्या आप शब्बीर के साथ रूम शेयर करने वाले हैं? अना की बात पर वो किंसा ठहरा था। चोट का गहरा असर लगता है, तभी दिमाग सटियाया हुआ लग रहा है। बेहतर ये होगा कि सामने वाले रूम में जाके रेस्ट करें। दलहाम ने इसे कमरे की राह दिखाई, जो बाकी रूम्स की निस्बत काफ़ी लग्जरी था। वो डोलती हुई इस कमरे में दाखिल हुई थी और कंफर्ट में घुसे नींद की वादियों में गुम होने लगी। दलहाम जानता था कि इसके हमरा रहना आजमाइश है, लेकिन वो भी ये भी जानता था कि किसी मुलाजिम को इनकी हालत का पता चले और इनका रिलेशन खबरों की जीनत बने। दादा जान और बाबा जान को अपने पहुंचने की इत्तला देते रूम में आया था। आरज़ी बाड़ लगाते इसका हाथ अना से मिस हुआ, तो जैसे किसी गर्म चीज़ को छू लिया हो। वो बुखार में दहक रही थी। इस लड़की की गफलतें दिलहाम को गुस्सा दिलाने लगी थी। गनुदगी की हालत में बार बार अपने माथे को छू रही थी। दिलहाम ने कुछ सोचते हुए साइड ड्रॉ से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और एहतियात से इसकी पट्टी चेंज की। वो अभी फारिग हुआ था जब अना की बड़बड़ाहट ने इसे चौंका दिया। आई हेट यू दुल्हा बख्त। नींद में किया जाने वाला एतराफ़ दुल्हा को कोयलों में घसीट गया था। तमाम दावे धरे के धरे रह गए जब दिलहाम ने इसे ज़रा सा झुकते इसके माथे पे अपने लब रखे। ये हक मैंने तुम्हें कभी नहीं देने वाला, ना कि तुम दिलहाम बख्श से नफरत की दावेदार बनो। तुम हमेशा दिलहाम बख्श से मोहब्बत करोगी। इसकी मोहब्बत का जहर तुम्हारी नस नस में सरायत करेगा। तुम्हारी सोचों तक सिर्फ दिलहाम बख्श का पहरा रहेगा। तुम्हें दिलहाम बख्श से इश्क करना पड़ेगा, क्योंकि नफरत की इस दास्तान का मैं अकेला बादशाह रहना चाहता हूँ। मैं सिर्फ तुमसे नफरत करना चाहता हूँ, पूरी शिद्दत से। तुर्क आँखों से इसने दहकते रुखसारों का अहाता किया था और वो बुरी शिद्दत से इसे ज़रब देते इसके पहले से दहकते जिस्म को मज़ीद दहकाने की कोशिश की थी। अना ने बुखार से गुलाबी होती आंखें खोली तो खुद पे झुके तनाम बक को हैरानी से देखा, जबकि इसका लम्स किसी नाक की तरह इसके अंदर अपना जहर उड़लेने को तैयार नज़र आ रहा था। दिल अना ने इसके चेहरे को अपने मोमी हाथों में लिया तो वो चौंका था। तुम नफरत के दावेदार कैसे बन सकती हो अना? दिल हद से इसका चेहरा सुर्ख पड़ा था, तभी शिकवा किया था। मुझे सर्दी लग रही है। शायद वो इसके सवाल को समझ नहीं पा रही थी, तभी इसके सीने पर सर रखते पाना चाही थी, जबकि दलहाम इसकी खुद सुबुर्दगी के आलम को देखते ठटका था, ना चाहते हुए इसके गिर्द अपना बाजू हसार बांधा था। आई एम टाइट। अना की थकन ज़्यादा आवाज़ पे वो अंदाज़ा कर सकता था कि वो उस वक्त कतई होश में नहीं थी, वरना दिलहाम की कुर्बत पे शोर ज़रूर बुलंद करती। वो बीमार थी और कमज़ोर थी। दिलहाम की इस सर्जिश में ना था कमज़ोरों से फ़ायदा उठाना। सो जाओ ना। दिलहाम ने इसका सर हिलाया था और इसे एक बीमार सी हमदर्दी थी, मोहब्बत मुँह छुपाए दर को ना हुई थी। वो दिलहाम के गिर्द अपनी गिरफ्त करते इसके जानों पे सर रखे सो गई थी, जबकि दिलहाम ने बैकग्राउंड से पुश लगा ली। कमाल हैरानी की थी कि वो इस दुश्मन जान के लिए तमाम रात बेआराम रहने वाला था। किस तरह से मुमकिन था एक शाख पर खिलते मैं के हजर का लम्हा तू विसाल का मौसम। वो यकटके बैकग्राउंड से टेक लगा के बैठे इस हसीन मुजस्सम इंसान को देख रही थी। बंद पलकों ने जो किले में जैसी आंखों को कैद कर लिया था।
ستون کھڑی ہوئی ناک نیند میں بھی مغرور سی تھی۔ کشادہ پیشانی پہ کچھ بال بکھرے تھے جبکہ خوبصورت سی داڑھی کا خم انا کا دل اس میں الجھ رہا تھا۔ کچھ نظر اپنی پوزیشن پہ ہوئی تو بے اختیار ہی غصہ آیا تھا جو اس کے زانوں پہ سر رکھے ہوئے ہی تھی، جبکہ دلہام کا ایک ہاتھ پکڑے اس نے اپنے چہرے پہ رکھا ہوا تھا۔ اس نے اٹھنے کی تک دودھ کرنی چاہی تو رات گئے رہنے والے ٹمپریچر کی وجہ سے جسم نڈال نظر آیا اور بے ساختہ وہ سہارا لینے کو دلہام کا سہارا لینے لگی۔ اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھنا چاہتا وہ پھسلتے ہوئے اس پر گری تھی، جبکہ اس اچانک افتاد پہ وہ ہڑبڑایا تھا۔ "What the hell are you doing?" اسے بازو سے تھامے اپنے سامنے کیے دھڑا تھا۔ انا کی پلکیں آنسو کے بار میں دبنے لگی تھی، جبکہ اس کے سہمے تاثرات دلہام کو بھی کچھ پل کو ہوش میں لائے۔ "Are you okay?" اس نے ذرا سے جھکتے ہوئے اسے شانوں سے تھاما تو وہ اپنے آنسو پیتے اسبات میں سر ہلانے لگی۔ جب شوق لگا جو اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھتے شاید ٹمپریچر محسوس کرنا چاہ رہا تھا۔ ٹمپریچر کم ہے، پھر بھی احتیاط کرنی ہے، بلا وجہ باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دلہام نے کمفرٹ کو خود سے اس طرح الگ کیا تھا کہ نامحسوس طریقے سے انا کا وجود اس میں چھپ گیا تھا تو دلہام کے لیے آزمائش بن رہا تھا۔ وہ ہمیشہ سے خود سے غافل اور لاپرواہ رہنے والی لڑکی شاید جانتی نہیں تھی کہ خدا نے اسے قدرت کا حسین شاہکار بناتے اس کے محرم رشتے کے لیے بھی آزمائش بنا دیا تھا۔ انا نے اداس سی نظر کھڑکی پہ ڈالی جس طرح دلہام بھاری کارٹن ہٹاتے شاید باہر کے موسم کا اندازہ کرنا چاہ رہا تھا، پھر موبائل سنبھالا۔ "میٹنگ کتنے بجے ہے موسیٰ؟" تھکن کم نہیں ہوئی تھی تبھی آواز بھی بھاری تھی۔ "سر، PM صاحب کی طرف سے تو موسم کی سنگینی کو دیکھتے فلائی نہ کرنے کی وجہ سے میٹنگ کینسل ہے۔ پر کیا؟" دلہام موسیٰ کے انداز پہ چونکا تھا۔ "سر، اپوزیشن لیڈر عمرانی صاحب ملنا چاہ رہے تھے۔" موسیٰ جانتا تھا کہ اپوزیشن کا وہ واحد بندہ جسے دلہام کو خاص قسم کی چڑ تھی۔ وجہ امارت کا بولتا غرور اور ہر بات میں پیسے کی جھلک دکھانا۔ "وجہ نہیں بتائی، اور تمہارے خیال سے کیا پارٹی الیکشن کے سر پہ ہونے سے اپوزیشن لیڈر سے ملنا سیف ہے؟" دلہام نے ایک سرسری نگاہ اس پر ڈالی جو بلا ارادہ اسے ہی دیکھ رہی تھی، نظروں کے تصادم میں رخ موڑا تھا۔ "میرے خیال سے سر ایک بار مل کر بات کرنی چاہیے، کیا پتہ وہ پارٹی میں شمولیت چاہتے ہوں۔" موسیٰ نے پتے کی بات کی تھی تبھی وہ ہلکا سا ہنکارا بھرتے ہوئے اسے گھر پہ بلانے کی حامی بھر گیا تھا۔ چند ایک مزید انسٹرکشن دیتے وقت انا کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ "باہر آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خان سامہ سے کہہ کر آپ کا ناشتہ روم میں بھجوا دوں گا۔" اسے حکم سناتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ انا بس اس کے رویے کو سوچ کے رہ گئی تھی۔ انا کو لگ رہا تھا کہ وہ ظالم جابر شوہر کے جیسے ریئیکٹ کرتے ہوئے اس سے بدلے لے گا، لیکن وہ کچھ زیادہ نارمل تھا۔ یہی بات انا کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ کافی دیر وہ ناشتے کا انتظار کرتے خود ہی باہر آئی تھی۔ سامنے کا منظر اس کے ہوش اڑا گیا تھا۔ جہاں دلہام کسی کے ساتھ دست و گریباں تھا تو اس کے بندوں نے اس شخص پہ بندوقیں تان رکھی تھی۔ غنڈہ انا کو ایک کمزور انسان کو زدکوب اور بلیک میل کرنے کے لیے گن اٹھائے کھڑے ہوئے اس کے گارڈز زہر لگے تھے۔ یہ اچھی بات نہیں ہے دلہام بخش کہ آپ اپنے عہدے کا ناجائز استعمال کر رہے ہیں۔ وہ امن کی فاختہ ہونس اسی شال کو اپنے گرد لپٹائے دلہام بخش کے سامنے آ رکی تھی۔ دلہام کی گرفت میں رانی کے کالر پر ڈھیلی پڑی تھی۔ "گو اہیڈ انا"، دل وہ دہاڑا تھا۔ "کیوں؟ تاکہ تم سکون سے اپنی غنڈہ گردی کر سکو۔ مت بھولو کہ یہ پوزیشن تمہیں عام پبلک کی طرف سے ملی ہے۔" وہ دونوں ہاتھ سینے پہ جمائے دلہام کے غصے کو آواز دینے لگی تھی۔ دلہام نے سامنے موجود شخص کا گریبان چھوڑا اور تیزی سے اس کی طرف بڑھتے اسے اپنے ساتھ گھسیٹنے لگا تھا۔ "میں تمہیں دیکھ لوں گا دلہام بخش، اب کہ اتنا وارکاری ہوگا کہ تمہاری ساری پشتیں یاد رکھیں گی۔" میرانی کے گرد موت کا شنکچار ڈھیلا پڑا تو اس نے دلہام کو گیدڑ بھبکیوں سے نوازا تھا۔ وہ عجیب کشمکش کا شکار تھا جب موسیٰ کے اشارے پر وہ پھر سے انا کو پکڑے کمرے میں لایا تھا۔ "کیوں آئی تھی تم وہاں؟ منع کیا تھا نا میں نے۔ شرافت کی زبان سمجھ نہیں آتی تمہیں؟" دلہام کا بس نہیں چڑھا تھا اس کا خون پی جائے۔ "میں دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر کیوں منع کر رہے ہو، اور افسوس کہ مجھے تو آپ کی اصلیت پہلے سے پتہ تھی۔ بھلا بکواس بند کرو، بالکل بند۔ اگر اس کمرے سے باہر نکلی تو ٹانگیں توڑ دوں گا تم سے۔ تو میں بعد میں آ کے نپٹتا ہوں۔" وہ انگلی سے اٹھائے اسے وارن کرتے ہوئے باہر نکل گیا تھا۔ انا کچھ دیر بے ترتیب سے خود کو سنبھالتی رہی۔ جب گاڑیاں سٹارٹ ہونے کی آواز پہ اس نے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ باہر ہوتی اسنو فال سے بچنے کو لے جانے والا چھاتا موسیٰ کو پکڑاتے گاڑی میں بیٹھ رہا تھا۔ انا نے غصے میں پردے برابر کیے، پیٹ میں بھوک سے بل پڑنے لگے تھے تبھی وہ باہر آئی۔ "بی بی جی، یہ میں آپ کو ہی دینے آ رہا تھا۔" خان سامہ نے اسے دیکھتے رکا جس کے ہاتھ میں لائٹ سا ناشتہ تھا۔ "رکھو، میں یہی کر لوں گی۔ سنو، یہ دلہام بخش کہاں گئے ہیں؟" انا نے ایک بار پھر سے گھر کا جائزہ لیتے پوچھا۔ "وہ جی صاحب کے کچھ دوست آئے تو انہی کے ساتھ لنچ پہ گئے ہیں۔" خان سامہ جواب دیتے کچن کی طرف بڑھ گیا تو وہ ایک نظر گھڑیال پر ڈالتے خاموشی سے ناشتہ کرنے لگی۔ گھڑیال کے مطابق یہ لنچ ٹائم ہی تھا۔
وہ بیزاری سے ہر چیز کا جائزہ لیتے، دوبارہ سے کمرے میں آئے، کچھ سوچتے، ڈریسز ارینج کیے، سردی کی شدت کو دیکھتے کپڑوں پہ غصہ اتار دو جہاں پہننے کے قابل نہ تھے، کافی دیر فضول چیزوں کی چھیڑتے، آخر کو وہ ایک نتیجے پہ پہنچی۔ دلہام نے اس کے سب کے سامنے ذلیل کر کے خود ہی اپنے رشتے کا پول کھول دیا، تو وہ کیوں اس کا جھوٹا بھرم رکھے۔ اپنا سارا سامان دوسرے روم میں شفٹ کرتے ہوئے گویا مکمل لا تعلقی کا اعلان کیا تھا۔ جو کچھ اس نے انا کے ساتھ کیا تھا اس کا حساب تو بنتا تھا۔ دلہام کی تیسری شادی، امراؤ جان کی آواز پہ وہ تینوں ہی پلٹے تھے۔ دریت کو تعصب نے گھیرا تھا کہ دلہام اور انا کی رام لیلا کا دی اینڈ ایسے ہی ہونے لگا تھا۔ دریت کچھ پوچھا ہے ہم نے؟ دلہام بخ کی تیسری شادی کیسے؟ کیا انا یہ سب جانتی تھی؟ امراؤ جان کے کڑے تیوروں نے دریت کی بولتی بند کروائی تھی۔ وہ ایکچولی انا نے ہی تو کروائی تھی پہلی 2 شادیاں۔ دریت نے اپنی تئیں کافی مطمئن کن جواب دیا تھا، لیکن سامنے موجود خواتین کے ناقابل فہم تاثرات نے مزید سنسی پھیلانے سے ہاتھ جڑوائے تھے۔ وہ انا کے پبلش کیے جانے والے انٹرویو سے ان کے نکاح کی داستان سناتا گیا تھا۔ یہ تو ظلم ہوا، دونوں بچوں کے ساتھ دادا جان نے 2 اجنبی لوگوں کو ایک مقدس رشتے میں باندھ دیا، پر انا بچی کے رویے سے کبھی لگا ہی نہیں۔ ان کی آواز میں سرگوشی نما تھی، کچھ زیادہ ہی اپناپن تھا۔ رمز کے سوالوں کے جواب مل گئے تھے، پر دل ٹوٹ گیا تھا۔ آنکھوں کے سامنے مہندی کے رات کا منظر گھوما تھا اور شادی والے دن انا کے ہاتھ کا زخم بھی کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے نام تک سے چڑ کھاتے تھے۔ جانے کیسے وہ اپنا سویٹ ہنی مون سیلیبریٹ کر رہے ہوں گے۔ کیا پتہ دلہام نے انا کو قبول کر لیا ہو، دل مول لینے والی بچی ہے۔ امراؤ کے دل میں آس جگی تھی، دریت سے بھی اظہار خیال کیا۔ مشکل ہے مما، ایک مشرق تو دوسرا مغرب ہے۔ انا کے زیادہ بولنے کی عادت بھیا کی کم گو فطرت میں آزمائش ہے۔ وہ انتہا کا صاف کو ثابت ہوا۔ فرحان جو انہیں ایک آئیڈیا پرفیکٹ کپل سمجھ رہی تھی، یوں ان کا راز منکشف ہونا دکھی کر گیا تھا۔ نکاح کے بول میں بہت برکت ہوتی ہے اور مجھے اپنی تربیت پہ پورا بھروسہ ہے، انشاءاللہ وہ انا بچی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کرے گا۔ امراؤ جان کی آواز پہ دریت نے تصور کی آنکھ سے انہیں خوش و خرم دیکھنا چاہا تو ہاتھ میں چھریاں اور زبان پہ کینچی باندھے انا اور ساتھ میں شیر کے پنجوں والا دلہام ہی نظر آیا تو بے ساختہ چھجری لیتے اپنی سوچوں پہ لاحولہ پڑا تھا۔ آہستہ آہستہ سب وہاں سے کھسکنے لگے تو دریت نے فرحان کا ہاتھ دباتے اسے وہیں رکنے کا اشارہ کیا تھا۔ فرحان کی جان لبوں پر اٹکی تھی۔ دریت کی شوخیاں شرمیلی سی فرحان کی جان نکالنے کو کافی ہوتی تھیں۔ سنو، آج رات روم لاک نہیں کرنا، میں آؤں گا، اگر میری بات نہ مانی تو بہت برے طریقے سے پیش آؤں گا۔ دریت نے ہولے سے سرگوشی کرتے اسے دھمکایا تو وہ سہمی سی اسے دیکھنے لگی تھی، جبکہ وہ آرام سے وہاں سے نکل گیا تھا۔ دلہام اور انا کا اونٹ تو کسی کروٹ بیٹھتا دکھائی نہیں دے رہا تھا، پر اسے اپنے معاملات سیٹ کرنے تھے۔ رات میں اپنی پسند کا کھانا بنواتے، بڑی فرصت سے ڈنر انجوائے کرتے ہوئے دلہام کے آنے سے پہلے ہی روم میں گھسے، اندر سے روم لاک کر کے سو چکی تھی۔ جب وہ لیٹ نائٹ واپس آیا تو کمرے کا سونا پن اس کا دل خراب کرنے لگا تھا۔ پورا دن ہی اس کی سوچوں کی تانے بانے اس کے گرد گھومتے رہتے، نہ جانے وہ کہاں تھی اور کیا کر رہی ہوگی۔ صبح وہ میرانی کے غصے میں اسے کچھ زیادہ ہی سنایا گیا تھا، لیکن وہ ڈیزرو کرتی تھی دلہام بخت سے الجھنے کا اور اس کی بات کو ٹھکرانے کا کچھ تو انجام ہو۔ وہ اس کی تلاش میں باہر آیا تو دوسرے روم کا لاک دیکھتے اسے شبہ تھا انا وہاں پر نہ ہو۔ دروازہ کھولنے کی کوشش پہ اس کا گمان صحیح گزرا تھا۔ کچھ دیر دروازے کو گھورتے وہ واپس روم میں آیا، فریش ہوتے ہی سونے کی کوشش کی، پر بے چینی تھی کہ ہاتھ بے اختیار سا پرشکن بیٹھ کے سلوٹوں پر پڑا تھا۔ کتنی دیر کروٹیں بدلتے خالی پہلو خالی دل کی نشاندہی کرنے لگا تھا۔ اسے انا کے بغیر نیند نہیں آ رہی تھی، وہ سلو پوائزن تھی، اس کے لیے انکشاف ہوتے اس نے خود کو جھڑکا تھا، پر انا جھکنے لگی تھی۔ تبھی سائڈ ڈرا سے ماسٹر کی اٹھائے ہوئے انا کے روم میں آیا تھا، جو لائٹ آن کیے سو رہی تھی۔ جب مجھے ڈر لگتا ہے تو میں روم کی لائٹ کھول کے سوتی ہوں، ایک بار انا نے اسے اپنی عادت کا بتایا تھا۔ دلہام کے لبوں میں مسکان کھلی، یعنی آج ہی وہ ڈر ڈر کے سوئی تھی۔ اس پر جھکتے اس کے شنکر فی لبوں پر انکش شہادت بھرے گویا اس کی مدہوش نیند کا جائزہ لیا۔ ایک شب آنکھ کنارے نیند سے پہلے آؤ، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے جھوٹے سچے عہد کریں گے، ہو سکتا ہے کچھ جگنو کچھ تارے اپنی راہ میں آئے، ہو سکتا ہے گھور اندھیرے میں ہی ہم دونوں کھو جائیں۔ اس جنگل میں ندی کنارے تھوڑے سپنے بو آئیں گے اور بہتی ندی میں دونوں غم کی گرد بھی دھو آئیں گے۔ وہ ابھی تک رات والے ڈریس میں ملبوس تھی۔ کچھ دیر اسے دیکھنے کے بعد دلہام نے اپنے دونوں ہاتھ بڑھائے، اسے گود میں اٹھا اور اپنے روم میں لایا تھا۔
نیند میں بھی تیوری پہ بل تھے جبکہ وہ اسے اپنے پہلو میں سلائے شاذ سا نظر آ رہا تھا۔ آج اس نے انا سے رخ نہیں موڑا بلکہ اس کی ایک ایک نشو کو پیاسی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے دیوانہ وار اس پر جھکا تھا۔ "If I treat you the way you treat me, Anadil, I am sure you will hate me more, but I want something unique from you to pay back. Just love me. I hate that you do not care about me." وہ خوابیدہ سی انا کے بالوں میں ہاتھ چلاتے اسے جذبوں کی تپش سے آشیانہ کروانا چاہ رہا تھا، مگر وہ خرد برد سی بڑی تھی۔ انا نے تھوڑا سا کسمساتے کروٹ بدلی تو آفری بدن سے سلگتی شرٹ دلہام کا رواں میں دھکا گئی تھی۔ دل گستاخی پہ مائل نظر آتے اس نے لائٹ آف کرتے کروٹ بدل لی تھی کہ اس منظر سے ہٹ جانے میں ہی دلہام بخت کی عافیت تھی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو نگاہ دلہام سے ٹکرائی تھی۔ وہ اس کے کمرے میں کیا کر رہا تھا؟ انا اس پہ چیخنے کا مکمل موڈ بنائے بیٹھی تھی جب وہ چونکی تھی کیونکہ وہ خود دلہام کے روم میں تھی۔ انا نے اٹھنا چاہا تو جب دلہام نے اس کے گرد بازو پھیلائے اسے جھٹکے سے اپنے پر گرایا۔ باہر بارش ہے، دلہام جانے سے بتا رہا تھا یا پوچھ رہا تھا تو وہ اس کے اوپر سے اٹھنے کی دود کرتے ہوئے بولی، "تو خاموشی سے لیٹی رہو کیونکہ آج میں بھی کہیں نہیں جانے والا"۔ انا کو اس کی بات سنتے اس کے ذہنی توازن کی خرابی کا یقین ہوا جس کا برملا اظہار کیا گیا۔ "میرے خیال سے ہمارے درمیان اتنا دوستانہ تعلق ہرگز نہیں ہے دلہام بخت کہ میں آپ کے پہلو میں لیٹی اس سردی سے نپٹنے کے لیے آپ کی تسکین کا باعث بنوں"۔ انا مکمل غصے سے اسے گھور رہی تھی کیونکہ وہ آنکھوں بہوس بند تھی جو اس کا جواب سنتے اچانک ہی روشن ہوئی۔ انا نے دونوں کونیاں اس کے سینے پر رکھے مسلز کا پورا استعمال کرتے اس کی چھاتی پر پریشر ڈالا تو درد کی شدت سے دلہام کو اس کے گرد اپنا شنکشا ڈھیلا کرنا پڑا۔ "یہ بہت برا وار تھا تمہارا انادل"۔ وہ غصے سے کنارتی آزاد ہوئی تو انا کو پھر سے کھینچتے اپنے پہلو میں گرایا اس پر جھکا تھا۔ "دوسرے کمرے میں کیوں سوئی رات؟ منع کیا تھا نا، مجھے کوئی ڈرامہ نہیں چاہیے"۔ ظاہر زدہ آنکھوں نے بلا کی معصومیت لیے چہرے کی نکوش کو چھوتے سوال کیا۔ "میں آپ کی من مرضی کی غلام نہیں ہوں، ویسے بھی کل آپ نے سب کے سامنے جو میرا تماشا بنایا تھا اس کا کیا"۔ وہ دو بدو ہوتے بولی تھی، لہجہ نڈر تھا جبکہ آنکھوں میں خوف پنہاں تھا جو اسے خود پہ جھکے دلہام سے محسوس ہو رہا تھا۔ وہ طاقت اور جسامت میں ایک چوٹی سے بڑھ کے کچھ نظر نہیں آ رہی تھی۔ "سارا قصور تمہارا اپنا تھا، منع کر کے گیا تھا نا، اور اس پہ تمہاری ہمدردی کا بخار چڑھا تھا اس 2 ٹکے کے آدمی کے لیے"۔ آنکھوں کے سامنے اپنے تذلیل کا منظر چھایا تو دلہام کا انداز بہت سخت تھا۔ "ہاں تو میں بولوں گی، خدا کو جواب دینا ہے، اس نے زبان دی ہے تو صحیح غلط کے بولنے کے لیے دی ہے نا، تو میں کیوں"۔ انا کی بولتی زبان پہ بند دلہام کے لبوں نے باندھے تھے۔ بے یقین سی انا کی آنکھیں باہر ابھرنے کو تھی جبکہ سانس سے دلہام بخت کی سانسوں سے الجھتے اپنی آزادی کی خواہاں تھی۔ اپنی طلب پوری کیے خوش ہونٹوں کی پیاس بجھاتے اس کے شنکفی لبوں کو آزادی دیتے وہ پیچھے ہٹا تھا۔ انا کتنی دیر بے جان سی پڑی اس کی جسارت پہ حیران تھی جبکہ پلکوں پہ آنسو اٹکے تھے اس زبردست پہ۔ دلہام بخت نے اسے چھوا تھا پر کیوں؟ وہ تیر کی مانند سیدھی ہوتی اس سے دستے گریبان ہوئی۔ "تمہاری ہمت کیسی ہوئی دلہام بخت کہ تم مجھے ہاتھ بھی لگاؤ تو کیسے ایسے"۔ وہ جو اس سے سوال کرنا چاہتی تھی دلہام کے جواب دینے کے انداز سے پھر سے بے جان ہوتی جس نے ایک بار پھر سے اسے زیر کرتے اس کی ٹھوڑی پر بوسہ دیا اور استحائی انداز میں مسکراتا ہوا شاور لینے کو واش روم میں گھس گیا۔ کتنی دیر وہ اس کے عمل پہ جلتے بھونتے اپنے عارضی ٹھکانے پر آئی تھی۔ دلہام نے گھر کو ہی آفس بنا رکھا تھا۔ جب وہ باہر نکلی تو لاؤنج میں بیٹھے لیپ ٹاپ پہ کام کرتا دکھائی دیا جبکہ موسیٰ نے کچھ فائلز ہاتھ میں دام رکھی تھی۔ امریکن طرز کے اوپن کچن سے وہ چیزوں کو پٹکتی انا کو دیکھ سکتا تھا پر اپنی توجہ کام پہ لگائی تھی۔ "سر، کافی حد تک امید ہے کہ پارٹی الیکشن میں آپ کو پارٹی کا چیئرمین منتخب کیا جائے گا، لیکن بار بار دوسری پارٹی کی دخل اندازی سے اپنے کچھ رکن بغاوت پہ مائل نظر آتے ہیں"۔ موسیٰ نے ڈاکیومنٹس پہ اس کے سائن لیتے پارٹی کے حالات سے آگاہ کیا تھا۔ "سمپل سا حل ہے، مجھے بغاوت کرنے والے لوگ پسند نہیں ہیں جو بن پیندے کا لوٹا بن جاتے ہیں، کبھی ایک طرف تو کبھی دوسری طرف لڑکنے والے۔ ایسے لوگ کبھی وفادار نہیں ہو سکتے، اس لیے انہیں اپنی لائف سے دور رکھنا ہی بہتر ہے"۔ جانے وہ موسیٰ کے سوال کا جواب دے رہا تھا یا خود کو گھورتی انا کو جتا رہا تھا۔ "جی سر، بجا فرمایا آپ نے، اور ہاں سر، نیازی صاحب آن ٹیبل ٹاک شو کے لیے آنا چاہتے ہیں۔ پارٹی الیکشن سے پہلے انٹرویو اسپیشل رکھنا چاہ رہے ہیں۔ ایک
موسیٰ نے اگلی انسٹرکشن دی تو وہ خفیف سا سر ہلا گیا تھا۔ اوکے بلا لیں انہیں، اگر موسم ساتھ دے تو اسٹوڈیو جانے کا میرا بالکل ارادہ نہیں ہے، انہیں یہیں آنا چاہیے اپنا اسٹوڈیو سجانے کو۔ موسیٰ اس کے سارے احکامات کو نوٹ کرتا باہر نکل گیا جب کچن سے کچھ گرنے اور نہ کی ہلکی چیخ پر وہ بے ساختہ کھڑا ہوا تھا اور اس کی جانب آیا جو ایک پاؤں ہاتھ میں پکڑے دوسرے پاؤں پہ گھومتی نظر آئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ تنفیتی نگاہوں سے اس کا جائزہ لیتے سینے پر ہاتھ جمائے بولا تھا۔ ناچنے کا شوق ہو رہا ہے، وہیں پورا کر رہی ہوں، نظر نہیں آ رہا کہ یہ اتنا بڑا ڈبہ پاؤں پہ گرا ہے؟ وہ اپنی غفلت کا غصہ دلہام پر نکال رہی تھی جو کچھ دیر اسے سربر ازما نظروں سے دیکھنے کے بعد دلہام نے اس کی کمر کے گرد ہاتھ ڈالا اور اسے اپنے کندھے پہ منتقل کیا۔ لانچ میں آیا تھا اور اسے صوفے میں بٹھاتے گھٹنوں کے بل بیٹھے اس کی زخمی پاؤں کا جائزہ لینے کے لیے اس کا پاؤں اپنے گھٹنے پہ رکھا جبکہ وہ گھنسی اس کی حرکت دیکھ رہی تھی۔ امیر بخش! دلہام نے امیر بخش کو آواز سے پکارا تو اگلے لمحے وہ وہاں آن موجود ہوا تھا۔ فرسٹ ایڈ باکس لے آؤ میرے کمرے سے۔ دلہام کے حکم پہ اس نے ایک جھکی نگاہ ان دونوں کے محبت بھرے مظاہروں پہ ڈالی اور منٹوں میں واپس آیا تھا۔ جب سے تم میری زندگی میں آئے ہو مجھے ہر روز ہی نئی چوٹ لگتی ہے، نیا زخم ملتا ہے، پہلے ہاتھ پھر ماتھا پھوڑا اب پاؤں، مجال جو زبان پہ چوٹ لگ جائے اور سکون آ جائے، ہلکی سی چوٹ ہے، شام تک ٹھیک ہو جائے گی۔ دلہام نے اس کی بات کاٹتے اپنے انداز سے پوری کی تھی اور اس کے ولولے کو کسی خاطر میں نہ لاتے معمولی چوٹ کا نام دے ڈالا۔ وہ اس کا پاؤں اپنے گھٹنے سے ہٹانے لگا جب وہ چیخی، کیا کر رہے ہو؟ یہ ایسے رہنے دو۔ دلہام نے حیرانی سے اسے دیکھا جس کے پاؤں کی طرح کی صرف ایک انگلی ذرا سی سرخ پڑی تھی جسے ڈبہ چھوتے ہی فرش پر گرا تھا اور اس پر دلہام نے اینٹی بایوٹک لگا دی تھی۔ محترمہ ہمارے درمیان کبھی اتنا دوستانہ نہیں رہا کہ میں آپ کے زخمی پاؤں کی تسکین کے لیے یہاں گھنٹوں کے بل بیٹھا رہوں۔ انتہائی بے مروتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا تھا جبکہ نگاہیں ابھی بھی انا کے سبھی چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ کیا تمہارے پاس کوئی ڈھنگ کا ڈریس نہیں ہے جو شرٹ کو کوئی ٹراؤزر کوئی پہن کے گھوم رہی ہو؟ دلہام نے اس کے رفولے پہ چوٹ کی تھی۔ میرے شوہر نامدار کو تو ہے مجھ سے نفرت جو راتوں کو اٹھ اٹھ کے اس بات کا اظہار کرتے پھرتے اب کوئی محبت کرنے والا میسر آئے تو شاپنگ کرا لائے۔ اسے دھیان آئے کہ یہ کراچی کی سردی نہیں ہے۔ انا جو کب سے اس موضوع پہ پڑی تھی دلہام کو بے نقص سنا ڈالی تھی۔ دلہام کو ایک لمحے تعصب نے آ گھیرا تھا کہ اس نے بھی تو اس بات پہ توجہ نہیں دی تھی، یقیناً انا کے پاس موسم کی مناسبت سے ڈریسز بھی نہیں تھے۔ انا جو اتنے لمبے لیکچر کے بعد امید لگائے بیٹھی تھی وہ اسے شاپنگ آفر کرے گا، اس سپاٹ چہرے لیے بیرونی دروازے سے گم ہوتے دیکھ کر سر آ بھر کے رہ گئی تھی۔ مسلسل بارش کے باعث پہاڑوں پر شدید برف باری ہو رہی تھی، راستے بھی تقریباً بند ہو چکے تھے، لوگ گھروں میں دب کے بیٹھے ہوئے تھے۔ ایسے میں انا کی منجلی طبیعت اسے چین نہیں لینے دے رہی تھی، تبھی درد کم ہوتے ہوئے رنگڑاتے ہوئے باہر آئی تھی۔ دلہام شاید سرونٹ کوارٹر میں موسیٰ وغیرہ کے پاس تھا، ایک بار پھر سے کوشش کر کے بنائی جانے والی چائے کو لیے وہ سنوفال کے ساتھ لطف انداز ہونے وہ چائے کا کپ تھامے کافی دور نکل آئی تھی جبکہ دلہام کی کمبل ہڈی جو اسے صوفے پہ پڑی ملی تھی وہ پہن رکھی تھی۔ من چلے دل نے گنگنانے کی فرمائش کی تو ایک درخت کے ساتھ ٹکے پتھر سے برف ہٹاتے اس سے بیٹھتے چائے کی چسکیاں لینے لگی تھی۔ چائے ختم ہوئی تو درخت سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے گنگنانے لگی تھی، اس بات سے انجان کے کوئی بڑی دل جمائی سے اس کی گلابی ہونٹوں سے پنکھڑیوں کے جیسے نکلتے الفاظ پہ مسحور بیٹھا تھا۔ ایک عجیب بازار ہے دنیا، غم ہنستے لے آؤ، مول خوشی کا پاس نہ ہو تو غم سستے لے آؤ۔ پروں بنا جو دیکھا پنچھی مجھ کو میری یاد آئے، میں نے کہا اپنا کو ایک بھی آواز نہ آئی، جن پہ مرجھائی بات اپنی وہ ہونٹ دکھاؤ کس کو، مجھے لوگ کہیں تمہیں درد کس کا بتاؤں، نام بتاؤں کس کو، تیرا نام بتاؤں کس کو، یہ حال سناؤں کس کو، میں تیرا نام بتاؤں کس کو، یہ حال سناؤں کس کو۔ خاموشی کیسی ہے یہ خاموشی، واؤ جسٹ امیزنگ اینڈ سپر گرل۔ بند پلکوں کے جھرکوں سے دلہام بخت کے ساتھ اپنے ماضی میں جھانکتی انا قریب سے ابھرتی آواز پہ بری طرح چونکی تھی۔ آئی کینٹ ایکسپریس مائی فیلنگس، واٹ اے میجیکل وائس۔ سامنے والے کی تعریف پہ وہ خود بھی سمیٹی تھی، یہ نہیں تھا کہ ایسا کمپلیمنٹ اسے پہلی بار سننے کو مل رہا تھا، لیکن وہ نہ آشیانہ تھی اجنبی تھا۔ پھر جس جگہ وہ موجود تھی اس وقت تک کوئی زیر روح دور تک نہ تھا جو کسی جن کی طرح سر پہ مسلط نظر آیا تھا۔ مائی سیلف آر جے۔ سامنے موجود شخص نے بے تکلفی سے اس کے ساتھ طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ انا نے ذرا بھی اس کو ہاتھ تھامنے کے لیے انٹرسٹ نہیں دکھایا تو وہ جلد سے مسکراتا ہوا ہاتھ واپس کھینچ گیا تھا۔ آپ کی آواز بہت پیاری ہے انا دل۔ سامنے موجود شخص کی تعریف نے نہیں بلکہ البتہ اس کے تقدم نے انا کو ضرور چونکا دیا تھا۔ انادل نیم وال لبوں سے اس نے دلہام کے بعد اس شخص کا عطا کردہ نام زیر لب لیا تھا۔ میں انادل نہیں ہوں، اس نے فوراً سے انکار کیا تو وہ شخص پرزور انداز
اس نے فوراً سے انکار کیا تو وہ شخص پرزور انداز میں مسکرایا تھا۔ آپ انادل نہیں ہیں، لیکن انادل والی آواز تو رکھتی نا جو ایک لمحے کو آپ کو کسی اور دنیا میں لے جائے، جہاں جھرنوں کے جیسی چہکتی آواز آپ کے دل و دماغ کو سرور بخش سے جگڑ لے۔ سامنے موجود شخص شاید تعریف کے معاملے میں سخاوت پرست تھا، لیکن وہ بار بار انادل کی تکرار پہ الجھی تھی، کیونکہ انا دلہام کے دل میں رہتی تھی، وہ اس لیے اسے انادل کہتا ہے۔ ایک بار آپ کا اپنا دعویٰ یاد آیا، لیکن اس اجنبی نے ایسا کوئی تعلق نہیں تھا جو وہ اسے انادل کہنے پر پیش تھا۔ سوری، شاید آپ انادل کو نہیں جانتی، رائٹ؟ سامنے والے نے اپنی خوبصورت مسکراہٹ کو بے دخل لوٹاتے ہوئے کہا تو انا کا دل چاہ کے دیکھ کے وہ صرف دلہام کی انادل کو جانتی ہے، پر سر نفی میں ہلا تھا۔ بلبل خوبصورت سی چاشنی بھری آواز والا پرندہ انادل کہلاتا ہے۔ انا کو زوردار جھٹکا لگا تھا، اس لیے نہیں کہ اسے ایک بلبل سے مشابہ رکھ دیتا رہا تھا، بلکہ اس لیے کہ وہ آج بھی اسے انادل کہتا تھا، تو کیا وہ آج بھی اس کی آواز کے عشق میں مبتلا تھا؟ وہ دھواں چہرے سے سامنے والے کو دیکھ رہی تھی جب کسی نے شدت سے اسے پکارا تھا۔ انا وہ بے یقین سی تھی، سماعتوں کا دھوکہ تو نہیں تھا، وہ دلہام بخت تھا جو اسے انا کہہ رہا تھا، وہ انادل کو انا کہہ رہا تھا، وہ دل جو خوش فہم ہونے لگا تھا۔ دلہام بخت نے اسے مسمار کیا تھا، جس نے 3 سالہ رفاقت میں پہلی بار اسے انا کہا تھا۔ انادل، انا نے نفی میں سر ہلاتے خود کلامی کے انداز میں اسے شاید یاد دلانے کو انادل کہا تھا، لیکن سرگوشی اتنی مدھم تھی کہ پاس کھڑا آرجے نہیں سن سکتا تھا۔ دلہام بخت کیا سنتا جو دھند کے اس پار تھا۔ کتنا دشوار ہے محور سے نکلنا تیرے، تو میری روح میں اترا تو محسوس ہوا۔